میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں بہت غریب کشمہ پرس لوگوں میں بھیجا۔ نہ ان کے پاس کوئی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، نہ کوئی شاندار کھانے تھے، کئی دن فاقے ہو گزرتے تھے، کوئی چیز گری پڑی مل جاتی تھی، کھا لیتے تھے۔ کپڑے بھی ایسے کہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ سے پہلے تھا، پھر مدینہ منورہ میں کہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہیں اور کرتا نہیں ہے، لنگی باندھی ہوئی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ میرا جسم نظر نہ آئے، تعلیم کا حلقہ نہیں چھوڑنا، لیکن کپڑے نہیں ہیں جسم پہ۔ تو ایسے لوگوں میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جن کے پاس وہ کوئی چیز نہیں تھی جس میں لوگ دوڑ لگا رہے ہیں کہ میرے پاس ہو جائے، میرے پاس ہو جائے، میرا گھر بڑا بن جائے، میرے کپڑے اچھے ہو جائیں، میرا کھانا اچھا ہو جائے، کھانا ملے روز۔ یہ بھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگایا، نہ تھا ان کے پاس، نہ لگایا اس نے۔ ملک، بادشاہتیں، مال، اسباب نہ تھے ان کے پاس، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس میں لگنے دیا کہ اس مقابلے میں تم تو اس کی ضرورت نہیں تمہیں۔ آئی یہ ساری چیزیں بعد میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پتہ نہیں کتنے علاقے پہ حکومت تھی، اور حضرت روم اور فارس والوں کے جو ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے خزانے تھے تو ان کی ڈھیر لگی جاتی تھی مکہ مدینہ منورہ کی مسجد میں، اتنی اونچی ڈھیر کہ ایک طرف کھڑا آدمی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، سونا چاندی زیور سب آیا۔ لیکن یہ پیچھے پیچھے آیا، اس کی دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگایا۔ مثال مشہور ہے کہ آدمی اپنے سائے کو پکڑنے کی کوشش کرے تو سایہ آگے دوڑا جاتا ہے، پیچھے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، وہ کبھی اپنے سائے کو پکڑ نہیں سکتا، سایہ ہمیشہ آگے ہوگا۔ لیکن سائے کی طرف پیٹ کر لے اور سورج کی طرف چلے تو پیچھے پیچھے سایہ آتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جن چیزوں میں لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، محنتیں لگ رہی تھی، مقابلے ہو رہے تھے، ان ساری محنتوں سے، ان ساری دوڑوں سے، ان ساری مقابلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکال دیا کہ اس میں تم نہیں پڑنا، اور بس ایک محنت، ایک دوڑ میں ان کو لگایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لو بس۔ اور اللہ رب العزت نے واقعات بھی سنائے، اسی طرح کے واقعات سنائے ہیں کہ جس میں ایک آدمی کے خلاف ساری دنیا، ساری مخلوق ہو گئی، لیکن اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ، مہینوں آگ بھڑکائی، سارے ملک سے لکڑی جمع کروائی، لوگ لکڑی لے کے آئے، آگ بھڑکائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ذرا بھی متاثر نہیں کہ مدد فرشتے کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، خالق کے ساتھ میرا تعلق ہے تو وہ مجھے کافی ہے، حسبی اللہ، یہ میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ مجھے اس آگ کا میں سوچوں کہ کہاں سے آ رہی ہے، کتنی ہوگی، کیا انتظام ہوگا، مجھے اس کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، وہ دوپہر کے وقت سب آرام کر رہے ہیں، تو دشمن نے دور سے دیکھا کہ یہ تو سب آرام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار قریبی ایک درخت، ایک جھاڑی پہ لٹکی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ تو زبردست کام ہو گیا، نہتے ہیں وہ، تلوار ان کی ادھر لٹکی ہوئی ہے، جا کے تلوار ہاتھ میں لے لی، اور یہ کھڑے وہ لیٹے ہوئے۔ تو اس نے سوال نہیں پوچھا تھا، وہ جیسے
किसी को मारने से पहले उसको छेड़ते हैं ना कि हाँ भाई अब क्या कर सकते हो, अब बताओ क्या करोगे, तलवार तो मेरे हाथ में है, तुम निहत्थे, मैं खड़ा, तुम लेटे हुए, भाग भी नहीं सकते हो, अब क्या करो, कौन बचाएगा तुम्हें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते बूझते इसको सवाल बना दिया। सवाल नहीं था, ताना था, छेड़छाड़ थी, वहीं से लेटे फरमाते कौन बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। कि जब तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मीन आसमान सूरज चांद सबको बनाने चलाने वाला वही मेरी हिफाजत कर रहा था। अब तलवार तुम्हारे हाथ में आ गई तो क्या तुम ये कह रहे हो कि खुदा न खास्ता अल्लाह कमजोर हो गया तुम्हारी तलवार की वजह से? है क्या तुम्हारे पास? और अगर मेरा अल्लाह मुझे मारना चाहता है, मेरी हलाकत चाहता है, तो उसको इस तलवार की क्या जरूरत है? तो सातों जमीन आसमान उसके हाथ में, वो मेरे लिए कहीं से भी हुक्म फरमा देगा, मेरी मौत आ जाएगी। तुम्हारी तलवार है क्या चीज? यहां से नहीं होता, जहां से होता है मेरी नजर उधर ही है। वो साथ है तो सब कुछ है, वो नहीं है साथ तो तलवार की भी जरूरत नहीं, ऐसे बैठे बैठे मेरी जान ले लेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को रूम और फारस और उनकी मुल्क और माल और मादी असबात के मुकाबले में इस तरह नहीं खड़ा किया कि ये जो दौड़े लगा रहे तुम भी इसमें दौड़ लगाओ और इतना तेज दौड़ो को पीछे रह जाए, बिल्कुल नहीं। तो छोड़ो इनको, ये धोखे में है, मखलूक की ढेर लगा लेंगे, इनके काम नहीं बनेंगे जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फैसला ना हो काम बनने का। और इनके काम बनेंगे उसके फैसले से, बिगड़ेंगे उनके फैसले से। तुम अल्लाह को साथ लेने की फिक्र करो बस। हमारे हजरात कहते थे कि ये मेहनत जो है इसमें मजहब की जमीन तैयार की जा रही है। ये घर बनाया, इमारत बनाई ऊंची और जरा सा तेज हवा चलिए धड़ाम से नीचे गिर गई, तो अब इंजीनियर क्या देखेगा, कहेगा ये इसकी बुनियाद मजबूत थी या क्या हुआ, कैसे झटके से जरा से गिर गई। तो नहीं जी वो तो हमने बुनियाद खोदी नहीं थी, हमने कहा कि 8 मंजिला इमारत बनानी है तो नीचे क्यों जाए, ऊपर जाते हैं चल। तो बना तो दी 8 मंजिला इमारत, तो जरा सा झटका लगा गिर गई। मसला बुनियाद का होता है, बुनियाद मजबूत, जितना ऊपर ले जाना है इमारत को उतना नीचे ले जाने का, नीचे जाके बुनियाद डालनी होगी। 1 मंजिला सीधे साधे एक कमरा डालना है तो थोड़ी सी बुनियाद भी काफी हो जाएगी। 4 फुट 6 फुट आप जमीन में गड्ढा खोदें, थोड़ा बहुत सरिया थोड़ा रेत डालें, काफी है। लेकिन अगर आपको ऊंची इमारत बनानी है तो फिर उतना ही नीचे गड्ढा खोदना होगा, और कितना लोहा सरिया पड़ेगा और कितनी रेत पड़ेगी और क्या कुछ नहीं होगा। फिर जाके अब वो कोई आते कहते हैं क्या कर रहे हैं आप जी, ये तुम 8 मंजिला इमारत बनाए, तो इमारत तो ऊपर बनती है, आप गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? तो उसकी तरफ देखे, कहते हैं बेटा तुम इसकी समझ नहीं जाओ, तुम जब बन जाएगा फिर देखना। हर काम में इस तरह होता है, शुरू में बुनियाद बनती है। यहाँ जमींदारा का माहौल है तो अब वो किसान है आगे पीछे, पहले तो हल होते थे, बड़ी मुशक्कत का काम होता है, तेज धूप में एक आदमी बैल को लेके आगे पीछे, क्या कर रहे हो भाई, खाली मैदान में आगे पीछे दौड़े लगा रहे हो, खुद भी थक रहे हो, बैल को भी थका रहे हो। तो वो आपकी शक्ल देखे कहता है मालूम होता है आपको पता नहीं है जमींदारी क्या चीज होती है, इसमें बीज डालनी है, बीज डाल दो। नहीं, बीज डालने से पहले जमीन को तैयार करना होता है। तैयार क्या करना होता है? तैयार है, डालो बीज। अब वो कहेगा भाई तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बात। जो समझ वाले होते हैं वो बुनियाद को भी समझते हैं और फिर बाद में जो होने वाले हैं उसको भी समझते हैं। जो ना समझ होते हैं वो सिर्फ बाद की चीज को देखते हैं कि देखो गंदम कितना अच्छा है। रोटी जब पक के आती है तो हर आदमी कहता है ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन थोड़ों को ये समझ होती है कि रोटी गंदम से आई, गंदम जमीन से पैदा हुई, एक मेहनत हुई जमीन पर कि जिससे जमीन के अंदर ये कुव्वत पैदा हुई कि बीज को कबूल करे। अब ये बात जमींदार समझता है और नहीं समझते, कहते रोटी लाओ जल्दी से, मुझे तो रोटी चाहिए। वो कहता है अच्छा तो लाओ, मुझे हल चलाऊंगा, भाई हल नहीं चाहिए मुझे रोटी चाहिए। उसकी तो ये सोच होती है। वो घर बनवा रहा है, कहता है जी 3 मंजिला इमारत बन गया, कहता है ये क्या कर रहे हो, खड्डा खोद रहे हो, मुझे तो घर चाहिए 3 मंजिला, मैंने पैसे इसके लिए थोड़ी देंगे खड्डा खोदो।
ارے بھائی یہ کھڈا کھودے گا تو گھر بنے گا نا. تو میرے بھائیوں دوستوں وہ مذہب کی زمین تیار ہو رہی ہے اس محنت میں. اب اس میں جلد بازی کرنا یعنی واقعی وہ زبردست چیزیں ہیں جس کی بات ہوتی ہے اور جو بعد میں جو عمارت بنے گی بڑی شاندار ہے. لیکن ایک وقت ہوتا ہے بنیاد ڈالنے کا, زمین تیار کرنے کا, ایک وقت ہوتا ہے فصل کا, اپنے وقت سے ہوتا ہے. تو جب بنیادیں ڈالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت پھر وہ بہت خاص وقت ہوتا ہے. اس میں بڑی اپنے کام کو پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہاں پہ کمی بعد میں بڑی مصیبتوں کا سبب بنتی ہے. شکل بن جاتی ہے لیکن وہ خطرناک شکل ہوتی ہے. 8 منزل عمارت کھڑی کر دی, زمین میں کچھ بنیاد نہیں ڈالی, وہ ساری عمارت آ کے گر جائے گی. پھر لوگوں کا اس انجینئر صاحب پر اعتماد بھی ہٹ جائے گا. گھر بنایا تھا اور دیکھو سارا گر گیا. بھائی بہتر ہے زمینی پہ رہو, یہاں پہ اتنی اونچی عمارت نہ بناؤ. اب وہ اس کے ساتھی سمجھائیں کہ اس نے غلطی کی, بنیاد نہیں بنائی. نہیں بھائی میں ایسا گھر نہیں بناتا, تو دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے. تو غلطی 8 منزل عمارت کی نہیں تھی, غلطی بنیاد نہ ڈالنے کی تھی. میرے بھائیوں دوستوں وہ بعد میں بہت مزے کی چیزیں ہیں, بہت زبردست چیزیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے ترغیب بھی دی. حضرت کون سے صحابی تھے شروع میں نصرانی تھے, ہاں عدی بن حاتم سردار تھے, اور سرداروں والی سوچ تھی. صرف اپنا پیٹ کا مسئلہ نہیں تھا کہ میری قوم میرا قبیلہ ان کا بھلا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کیا کہ عدی آئے, باپ بھی بہت حاتم تائی کے بیٹے تھے, بہت مطلب عزت مند جس کو کہتے ہیں شرافت والا آدمی تھا. بیٹا بھی اسی طرح سردار تھا. تو انہوں نے کہا عدی کیا بات ہے, تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ میرے ساتھی جو ہے گرے پڑے لوگ لگتے ہیں تمہیں, بنیاد بن رہی تھی نا, کھڈا نظر آ رہا ہے تمہیں, اس لیے نہیں آتے ہو میرے ساتھ. یہ سارے گرے پڑے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. دیکھو اب ان کو عمارت دکھائی کہ عدی ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے ایک عورت آئے گی, نوجوان, زیوروں میں لدی ہوئی, اکیلی, طواف کر کے جائے گی واپس, اور کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے والا اس کو نہیں ہوگا. وہ عدی بن حاتم حیران, سارے علاقوں کے جانتے تھے کہ بیچ میں راستے میں کتنے ڈاکو ہیں, کیسے کیسے قبیلے ہیں, اکیلی عورت, مال بھی اس کے ساتھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیرت سے آئے گی؟ حیرت سے پوچھا. ہاں ہیرت سے. تو اب یہ وہ چیز تھی جو بعد میں ہونے والی تھی, ابھی نظر نہیں آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھل کی طرف اشارہ کیا. ابھی تو زمین کو بنا تیار کر رہے ہیں, لیکن نکلے گا تو پھل ایسا ہوگا, آگے جا کے کیا ہوگا. تو اور پھر وہ جو واقعات ہم ایک دوسرے سے سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں, کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال بھی گر گئی, اور انصاف کا ایسا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ بجائے یہ خلیفہ ہے, لاؤ میری ڈھال ہے بھی ان کی, اور حکومت بھی ان کی, لاؤ میری ڈھال. اتنی سی بات تھی. نہیں, چلو قاضی کے پاس. اور قاضی نے گواہی دیکھ کے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا. اب یہ واقعہ تو ہے اور بڑا شاندار واقعہ ہے, لیکن یہ کہاں سے آئے ایسے لوگ؟ اس کے لیے محنت ہوئی. یہ نہیں کہ ایک تقریر کر دی اور چلو بھائی سب کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں, سب کے اندر عدل آ جائے. محنت ہے اس کی. وہ محنت, وہ جو مذہب کی زمین تیار کرنے والی محنت ہے, وہ محنت ہوگی تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آئیں گی. کہ جو لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں, اور بیٹی جو ہے وہ کیسے کیسے منت سماجت کرتی ہوگی, اور ایسے ظالم لوگ, ایک آدمی نہیں پوری قوم اس طرح کرتی ہے. رواج تھا ایسا, ایک آدمی شاید آج 1-2 آدمی مل جائے ایسا ظالم, لیکن وہاں تو سب اسی طرح کرتے تھے. ایسے لوگوں میں محنت ہوئی تو یہاں تک حال پہنچا کہ جان جا رہی ہے, اور اپنا کوئی پھوپھی جان چچا جان پانی لے کے آئے, اور وہ آواز میں سنائی دی کہ کسی اور کو بھی ضرورت ہے پانی کا, اس کو پلاؤ, مجھے میری ضرورت رہنے دو. ماں مرتے مرتے میری ضرورت رہنے دو, میرے بھائی کی ضرورت نہیں کرو. یہ وہی لوگ ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں, آج جو محنت ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے کہ وہ بنیاد پڑ جائے, پھر اس کے اوپر وہ جو زبردست اخلاق ہیں, وہ جو زبردست عدل ہے, اور وہ جتنی چیزیں معاملات معاشرت باتیں کرتے ہیں ساتھی,
کہ دیکھو تبلیغ والوں کے معاملات ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے. تبلیغ والوں کی نماز ٹھیک ہوگی تو اپنی بات چلے گی، نماز بھی ٹھیک نہیں ہے. اور نماز ٹھیک ہونا اگلی بات ہے. پتہ نہیں کتنے ساتھیوں نے نماز کو ٹھیک کرنے کی نیت کی ہے. ہمارے حضرات ایک تو جملہ کثرت سے سنا کہ ابھی تو محنت شروع نہیں ہوئی ہے، بہت سنا یہ. لیکن ایک جملہ اور بھی سنا جو کہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ بھئی ابھی تو کام شروع ہونا کیا بات ہے، کام تو نیت نہیں ہوئی ابھی تک. کہ کچھ لوگ یہ نیت کریں کہ مجھے چلہ نہیں لگانا، چارگا نہیں لگانا، مجھے تبلیغی ساتھی نہیں بننا، مجھے تو اپنی کلمہ ٹھیک کرنا ہے، نماز ٹھیک کرنی ہے. اب اس کے لیے چلہ بھی لگاؤں گا، 4 مہینے بھی لگاؤں گا، سال 7 ماہ بھی لگاؤں گا، اس کے لیے گشت بھی کروں گا، تعلیم بھی کروں گا. لیکن ہر وقت کیا ہے، مجھے اپنا کلمہ ٹھیک کرنا ہے کہ یقین دل میں آ جائے. مجھے ایک بیماری کا علاج چاہیے، مجھے ایک مصیبت سے نکلنا ہے. مصیبت کیا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا، یقین کی بات تو ایسے کی دل ہل گیا، ہوا. اور اب اٹھے بھوک لگی ہوئی ہے تو فوراً جیب میں ہاتھ جا رہا ہے کہ پیسے ہیں نہیں ہیں. تو وہ جو بات کر رہے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال پہ کرتا ہے، حالات میں اصل آخرت ہے، وہ باتیں ہی تھی کیا؟ جب ضرورت پڑی تو جیب میں ہاتھ جا رہا ہے. حاجی صاحب مرحوم کبھی کبھی سناتے تھے، دیکھا ہے روز دیکھے کی بات ہے تو ان کی محبت میں ان کا نام ذکر کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹی بچی ہے، اس نے اپنا چھوٹے سے برتنوں میں باورچی خانہ بنا دیا. وہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ وہ میں بریانی بنا رہی ہوں. اچھا. اب وہ تھوڑی دیر میں جی بن گئی بریانی. اب وہ چھوٹی سی ایک پلیٹ کے قسم کی چیز میں رکھے، ابا جی اب کی بریانی ہے. تو ہم بھی ہاں بڑی مزے کی ہے، بڑی مزے کی. کچھ ہے نہیں وہاں پہ، بڑے مزے کی، بڑے مزے کی. پھر تھوڑی دیر بعد بیٹی بھاگی ابا جی بھوک لگ رہی ہے، اماں بھوک لگ رہی ہے. بیٹا وہ ابھی تو بریانی کھائی نا تم نے؟ نہیں وہ تو کھیل تھا نا. اللہ رحم فرمائے کہ وہ تو چلہ تھا نا، وہ تو 4 ماہ تھا، وہ تو سال تھا. وہاں تو ہم نے بات کی کہ اللہ سے ہوتا ہے. اب نوکری پہ تو جانا ضروری ہے نا، ورنہ کام کیسے چلے گے؟ کہ وہ کھیل تھا اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے کام ہماری نوکریوں سے بنیں گے. کہ پیسے ہوں گے تو 7 ماہ لگ سکتے ہیں، پیسے نہیں ہوں گے تو 7 ماہ. باتیں ہیں وہ باتیں کتنی اونچی باتیں ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال بھی کرتا ہے. واقعات سناتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام نے دعاؤں سے اپنے مسئلے حل کیے. تو میرے مسئلے نہیں دعاؤں سے حل ہوں گے، میرے لیے نوکری ضروری ہے. اب یہ جو دل میں بات اتر گئی، اس کے علاج کے لیے ایک آدمی اگر گشت کرتا ہے، تعلیم میں بیٹھتا ہے، اسے روزہ لگاتا ہے، چلے 4 ماہ میں جاتا ہے کہ یہ جو مصیبت میرے اندر آ گئی کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے اسباب سے ہو رہا ہے، اور کام کون سے کر رہا ہوں؟ وہ کام جو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے اور کن حالات میں کرتے تھے، یہ کچھ نہیں ہے، ساری قوم خلاف ہے. وہ قرآن شریف بھری پڑی ہے. ہم لوگ یہ واقعات بچپن سے سن رہے ہیں، اپنی نانی جان سے سنے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں اور وہ فرعون جو ہے فرعونی ظلم کر رہے ہیں ان پہ. موسیٰ علیہ السلام کیسے ان کے کچھ نہیں ان کے پاس، اور آخر میں جو بھاگتے ہیں ان سے تو آگے سمندر اور پیچھے آگے دریا اور پیچھے فرعون کی فوج. اور اب قوم بھی کہتی کہ ہم تو مارے گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ایسی نظر جمی ہوئی اللہ تعالیٰ پہ کہ وہ ڈانٹتے ہیں قوم کو، ہرگز نہیں اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہرگز نہیں. کیوں؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دکھائے گا. ارے کہاں دکھائے گا؟ آگے ڈوبنا، پیچھے فوج قتل کر دے گی، کہاں راستہ؟ کوئی ہے ہی نہیں، کہاں دکھائے گا اللہ راستہ؟ اب یہ واقعہ ہمیں سنایا گیا. یونس علیہ السلام ہے مچھلی کی پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں. یہ آدمی بچ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو مچھلی کھا جائے اور مچھلی پھر سمندر کی گہرائی میں چلی جائے تو بچ سکتا ہے؟ وہ نہیں بچ سکتا. ہمارا کیا؟ لیکن اللہ رب العزت کو انہوں نے پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور یہ واقعہ ہمیں سنا دیا. اور یہاں پہ تو بڑے مزے کی بات ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ سب واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کے لیے کرتے رہیں گے اور ان کو اسی طرح نجات دیتے رہیں گے. اب ہم سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارا راستہ یہ ہے
کہ तुम्हें मछली खा जाए, समुद्र की गहराई में चली जाए, कोई मसला नहीं है ये। उस मसला ये है कि उस वक्त तुम्हें मुझे पुकारना आता है तो मसला खत्म, नहीं आता तो फिर वही वाली बात है कि मछली के पेट में और समुद्र के गहरे में ऐसा आदमी बच ही नहीं सकता। तो ये आदमी तो डूब जाएगा, क्योंकि मांगना सीखा ही नहीं इसने। मेरे भाइयों दोस्तों को ये साला चिल्ला 4 महीने साल 7 माह ये सब जो निज़ाम है किसी मकसद के लिए कि कुछ लोग तैयार हो जो अल्लाह और इज़्ज़त को सामने रख के जिंदगी गुजारने वाले बने। और ये भी पक्की बात है कि लाखों में थोड़े होंगे, वो थोड़े से होंगे मुट्ठी पर, लेकिन उन पे रख के फिर सबके लिए रास्ता खुलेगा। निज़ाम एक चल पड़ा। हमारे जो पुराने साथी बताते हैं कि शुरू में जो गश्त होते थे तो उसमें कभी 2 साथी कभी 3 गश्त कर रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। आखिर में फिर मगरिब के बाद जो बयान हो रहा है तो एक बात याद कर रहा है, एक बैठा सुन रहा है, मस्जिद खाली। उस वक्त हौसला बढ़ाने के लिए हमारे हजरात एक बात करते थे, तरगीब देते थे, कहते हैं कि देखो अभी जो तुम लोग कर रहे हो ना, फिर रहे हो, इसको हल्का ना समझना। अभी तारे डाल रहे हो तुम, किसी इलाके में बिजली लानी होती है ना तो उसमें पहले तारे पड़ती हैं। जब बिजली आएगी इन्हीं तारों पे आएगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अभी तो तारे तो पड़ गई। आप दुनिया के एक कोने से दूसरे तक जाइए, ऐसे ऐसे मुल्क में जिनके नाम भी नहीं पता है साथियों को, वहां गश्त हो रहा है, तालीमें हो रही है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि जिस्म बन गया इस काम का, एक दुनिया के एक कोने से दूसरे तक। आप गश्त के लिए बैठे, साथी मिल जाएंगे, हाँ हाँ गश्त चलो चलो, मुझे भी आता है, तुम्हें जबान नहीं आती, गश्त आता है, आपकी जबान नहीं आती, लेकिन उसको पता है कि बैठ के बात भी कोई करेगा और इस्तकबाल में भी होगा। और सारी जो तफसीलात हैं जिसकी बातें हो रही हैं, ये अल्लाह ने सारी दुनिया में फैला दी, और बहुत बड़ी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस्म में जान होती है तो फिर वो सारी चीज़ें काम आती है ना। वो जान क्या है? कलमा, नमाज के यकीन वाले लोग ये सारे अमल करें और इन अमाल में इस यकीन को हासिल करने के लिए लगे। यकीन तो अल्लाह जब चाहेगा देगा, उसकी तरफ से इनायत है। हमारे ज़िम्मे वो यकीन का हासिल करना भी नहीं है, वो तो अल्लाह ताला की अता है, जब चाहेगा जिसको चाहेगा जितना चाहेगा देगा। लेकिन जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि अव्वल तो सबसे पहली बात ये कि ये जो दावा होता है ना, इस दावे से बचें कि अल्लाह का फजल है, यकीन तो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज अल्लाह का बेहतर है, बेहतर है। अरे भाई कुछ नहीं है। जिसका ये ख्याल होगा जाना है पेशावर और 10 मील सफर किया और इधर ये ठोकर पे पहुंच गए और किसी ने कान में डाल दिया कि ये तो पेशावर, ये तो है, अच्छा बस खत्म, सफर खत्म हो गया। ये धोखा ऐसा है कि इस धोखे से सफर खत्म हो जाता है, मंजिल तक कभी आदमी कभी नहीं पहुंच सकता जब तक इस धोखे से न निकले कि मैं पेशावर में हूं। तो आगे सफर वो नहीं करेगा, कहते भाई यही ठीक है ना, मैं पहुंच गया ना। तो मेरे भाइयों दोस्तों, वो हमारे हजरात का जुमला है कि 2 चीज़ों की बात की, उसमें एक यहाँ पर मकसूद है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर इसका है कि काम हो नहीं रहा होगा, तुम समझोगे बहुत काम हो रहा है। काम हो नहीं रहा है तो तुम समझोगे बहुत काम है, क्योंकि जो काम नहीं है उसको काम समझ लिया, जो काम है उसको समझा ही नहीं। और शक्ल क्या होगी इसकी कि बड़े मजमे हैं और बड़े बड़े इज्तिमा जोड़, मुल्कों में जमातें जा रही हैं और साल साल लोग लगा रहे हैं। तो फरमाया ये सब अगर हो रहा है लेकिन काम वाले उनका यकीन आगे नहीं बढ़ रहा, नमाजें उनकी बेहतर नहीं हो रही, ध्यान अल्लाह का ध्यान के साथ जिक्र करना वो उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है। हर वक्त क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सा काम कैसे किया, इसमें मेहनत नहीं हो रही। तवाज़ो कि मैं कुछ नहीं, ये बात खुलती चली जा रही है, ये नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा दावा आ रहा है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिम्मेदार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह
مجھ سے ہی رائے لیتے ہیں ساتھی. اگر یہ توازن نہیں بڑھ رہی کہ ہم تو کام کو خراب کرنے والے ہیں، روز اس میں احساس میں آگے نہیں بڑھا آدمی کہ ہم تو خالی ہیں، شاید اس مجمع میں کوئی ہو جو اس کام کو صحیح کرنے والا ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی ظاہری علم میں اور اسی طرح سے دل کی صفائی میں اتنا پکے تھے کہ سارے علاقے میں سارے علماء جانتے تھے ان کو کہ ان کی اللہ والا ہونا مسلم. اور ان پڑھ میواتی، جاہل میواتی کہ نماز پڑھ رہا ہے ان کو پتہ نہیں کیا چیز ہے، کہ کیوں اوپر نیچے کر رہا ہے، پیٹ میں درد ہے اس کے، کچھ نہیں پتا، نہ دین کا نہ دنیا کا. ان کے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی نوجوان تھے، ساتھ بیٹھے تھے. ان کو سمجھانے لگے کہ یہ میں جو ان سے بات کر رہا ہوں تو اس میں میری نیت کیا ہے. میری نیت یہ ہے کہ یہ کام اتنا بڑا انبیاء علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، تو میں نے اپنی ذات میں اس چیز کو دیکھ لیا کہ میں اس کام کے لائق ہوں ہی نہیں، میں نہیں کر سکتا اس کام کو. اب میں اس کام کو ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پہ وہ سلیقہ رکھا ہو کہ اس کام کو صحیح کر گزرے، میری نجات کا سبب بنے. اب یہ وہ شخص ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بھیجا اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں تو اس کام کے لائق ہی نہیں ہوں، اور میں پکا مجھے یقین ہو گیا کہ میں یہ کام کر سکوں گا ہی نہیں، سیکھ ہی نہیں سکتا ہوں. ان کو سکھا دو، شاید ان میں کوئی کچھ کر لے. تو تواضع بڑھ رہی ہو، اخلاص کہ جب اللہ لے رہا ہے تب بھی اس کی پرواہ نہیں، جب اللہ دے رہا ہے تب بھی اس کی پرواہ نہیں. اللہ مجھے صرف ایک چیز چاہیے کہ جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور یہ جو تھوڑے بہت میرے اعمال ہیں یہ میں سامنے تیرے عرض کروں، تو کہے کہ یہ تھا کہ یہ میں نے یہ تو نے یہ کام میرے لیے کیے تھے. بس یہ جملہ میں سننا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اس سے پہلے مجھے امیر بناؤ، مجھے مامور بناؤ، مجھ سے رائے لو، مجھ سے نہ لو، مجھے نہ دو اعمال، مجھے دے دو اعمال، اس کی کوئی پرواہ نہیں. مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، واہ واہ اور زندہ باد مرد آباد، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. مسئلہ یہ کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ یہ کہے گا، تصدیق کرے گا اس بات کی کہ یہ سارے کام میں نے تیرے لیے کیے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے. مثال وہ پچھلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، کبھی کبھی یہ غلام کے 4 آقا، تو ایک چوتھائی اس کا، ایک چوتھائی اس کا، ایک چوتھائی اس کا، ایک چوتھائی اس کا. اب وہ غلام اجازت ہوتی تھی کہ تجارت کر لو، پیسے کما لو، کچھ کو مزدوری کر لو. اب اس نے 100 روپے کمائے تو اب وہ 25 روپے ایک آقا کے، 25 دوسرے کے، 25 تیسرے کے، 25 چوتھے کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے موقع پہ فرماتے ہیں کہ میں جو شریک ہوتے ہیں نا ان میں سے میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے. تم نے یہ کمایا 100 روپے، اس میں 25 مجھے دینا چاہیے، یہ بھی مجھے نہیں چاہیے، یہ انہیں کو دو. میرے پاس آتے ہوتے میرا بن کے آؤ اور کسی کو بیچ میں نہ لاؤ. کہتے کو تھوڑا سا یہ بھی، تھوڑا سا وہ بھی، تو پھر ادھر ہی جاؤ، مجھے نہیں چاہیے. اب یہ چیز آدمی میں بڑھ رہی ہو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کام سے، اور اعمال کو صحیح یقین، فضائل کے شوق، اللہ کے دھیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اہتمام کے ساتھ، تواضع اخلاص کے ساتھ جس نے کر لیا. قارون کے پاس اس کے خزانے، فرعون کے پاس اس کی حکومت، اس آدمی کے پاس اللہ، اس کے ساتھ اللہ ہو گیا. اب اس کو کیا چاہیے؟ اسی چیز یہی تھی وہ چیز، اعمال کو صفات کے ساتھ صحابہ کرام نے کرنا سیکھ لیا. اب اللہ تعالیٰ کا آپ جاؤ ساری دنیا میں، اور جیب میں پیسے ہیں نہیں ہیں، کھانا ہے نہیں ہے، ہتھیار ہے نہیں ہے، لوگ موافق ہیں لوگ مخالف، یہ ساری چیزیں ایسے. اعمال والے مقبول اعمال کرنا سیکھ لیا. یہ آدمی ہاتھ اٹھائے گا اللہ سے مانگے گا. اور ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ اکثر سناتے ہیں ہمارے بیان کرنے والے حضرات کہ سادہ سے آدمی تھے، یعنی فارس کا پہلوان آیا تھا مقابلے میں. اب اس نے کہا کہ کوئی آدمی بھیجو کہ مجھے سمجھائے کہ تم کیوں آئے ہو. اور اس کے دل میں کیا تھا کہ دیہاتی لوگ ہیں آئیں گے اور میں دربار کو ایسا سجاؤں گا، سونا چاندی اور ہتھیار اور شہزادے اور جرنیل سب کو کھڑا کر دوں گا. اب یہ جو گزر کے آئے گا بیچ میں سے تو اس کا دل دہل جائے گا. دیہاتی آدمی دیکھا نہیں اس نے کبھی کہ ہمارے پاس کیا.
تو حضرت عامر بن عاص تھے مسلمانوں کی طرف سمجھدار ترین آدمی تھے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, سب سے جو سادہ آدمی ہے اس کو چنا, لشکر کے سب اس کو جاؤ بھیجو. اور وہ اپنے پتہ نہیں خچر تھا کیا تھا اس پہ سوار, اور تلوار کے لیے نیام بھی نہیں تھی, چیتڑوں میں باندھا ہوا تھا. اور وہ پہنچ گئے. تو خلاصہ یہ کہ جب وہ پہنچے نا اس کے پاس اثر نہیں دیا, بالکل توجہ نہیں دی ان چیزوں کی طرف. اب وہ کچھ کے روک پڑ گیا دل پہ کہ یہ کون سا آدمی ہے, ہمارا جو کچھ تھا سامنے رکھ دیا, اس نے اثر ہی نہیں دیا. تو پھر انہوں نے جب اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو, تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کی. اس میں صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں دنیا کی تنگی سے, اب لوگ یہاں کیا کہتے ہیں آخرت کی وسعت, حالانکہ وہاں پہ یہ نہیں ہے, دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت میں نکالنے کے لیے آیا ہوں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے تمہارے کام بنیں گے. یہ کچھ نہیں ہے, اس کو تو الٹا اس کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. آؤ میں تمہیں دکھاؤں, میں کیا دکھاؤں, اللہ کے راستہ, خزانوں کا راستہ دکھاؤں. میں تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہوں, تو کام کی چیز سیکھو. یہ کیا کیا تم نے محنت کر کے ہتھیار جمع کر لیے, پیسے جمع کر لیے, اور ہتھیار سے ہوگا کیا جو اللہ چاہتا ہے. تو بھی سیدھے اللہ کو ساتھ لو. تم نے اپنی محنتیں لگا کے وہ مخلوق بہت سارے قابو کر لیے, اور مخلوق سے ہوگا وہ جو خالق چاہتا ہے. تمہیں خالق کی طرف رخ کرو. کہاں پھنس گئے تم؟ آؤ میں تمہیں دنیا کی وسعتوں کا راستہ دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بنایا اس لیے کہ اللہ کے خزانے ساتھ لیں اور چلے ساری دنیا. یہ راستہ ہے. تو جس نے اعمال کو صفات کے ساتھ کر لیا اس کے ساتھ اللہ ہو گیا, اور جس نے یہ نہیں سیکھا تو بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو وہ مارا گیا, ابھی بھی مارا گیا, آخرت میں تو مصیبت ہی مصیبت ہے. اور ہم اور آپ, اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب فضل فرمایا اور پھر ایک عجیب ذمہ داری ڈال دی اور عجیب مددوں کا وعدہ کر دیا کہ ہمیں ساری دنیا کے بادشاہوں, ساری دنیا کے فقیروں کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو سمجھاؤ کہ کس چکر میں لگ گئے تم. اللہ کو ساتھ لینا سیکھو, اپنی بادشاہت کی فکر چھوڑو اور اپنے فقر کی فکر چھوڑو اس چیز کو. اللہ کو ساتھ لینے میں لگ جاؤ, اللہ ساتھ ہو جائے گا. تمہاری بادشاہت میں بھی خیر ہے, تمہارے فقر میں بھی خیر ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. سوال ایک بہت, ہمیں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو انشاءاللہ سوال کرنے پہ آ جائے. حالات سخت ہوتے ہیں, پیسے کم ہوتے ہیں, لیکن جا کے بھیک مانگے تو ہم تو کچھ نہیں ہیں. صحابہ کرام بہت اونچے لوگ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی صحابہ کرام پہ ایک حال ایسا لاتا تھا کہ بعد والوں کی تربیت ہو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ فلانا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر اتنا فقر, اتنی تنگی آئے گی کہ تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے. وہ حیران کہ رسول اللہ میں صبر کروں گا, میں صبر کروں گا, بھیک مانگوں میں. پھر فرمایا کہ اے فلانا کیا حال ہوگا تمہارا جب تم اور اتنا فقر آئے گا اور ایسی تنگی آئے گی تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ. 3 دفعہ فرمایا, تینوں دفعہ وہ کہتے گئے کہ میں صبر کروں گا اللہ کے رسول. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو اس موقع پہ صرف اتنا لینا جو 1 رات کے لیے کافی ہو. اب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات کھول دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. تو وہ زمانہ آیا چاروں طرف روم اور فارس کے خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, گھروں میں سونے کے سکوں کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا کہ فاقہ کچھ نہیں. اب وہ کتنا 2-3 دن کہتے ہیں جس میں صبر جو بھی ہوا, وقت آیا کہ وہ پھر مدینہ منورہ سے باہر چلے جاتے تھے. اور وہ کہاں وہاں کھڑے ہو کے یہ آواز کیا لگاتے تھے کہ کون اس آدمی کو دے گا کہ جس کو تمہارے نبی نے یہ بتایا کہ اس پہ ایسا وقت آئے گا کہ اس کو بھیک مانگنا پڑے گا. اب لوگ کہتے تھے صحابی ہیں, یہ حال ہے ان کا, تو وہ تو ڈھیر لے کے آ جاتے تھے کہ یہ آپ سارا لے لیجیے. اس سارے ڈھیر میں سے وہ کیا کرتے تھے, اتنا لیتے تھے جو 1 رات کے لیے کافی. اب کمال ہے, یعنی بیٹھے بیٹھے قصہ سنانا آسان ہے, لیکن بھوک ہے, فقر ہے, اور پتہ ہے کل میں یہاں ہی کھڑا ہوں گا پھر مانگ رہا ہوں گا, لے لو تھوڑا. لیکن ایسا اللہ کے فضل سے عمل پر نظر, اللہ پہ نظر کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, جو کہا ہے وہ کرنا ہے, جو گزرے میرے اوپر گزرے.
تو میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دنیا میں بھیجا کہ بادشاہ جو ہے فقیر بن جائے، فقیر بادشاہ بن جائے۔ فقیر بھی اللہ کو راضی کرنے والے عمل سیکھ لے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ بادشاہ بھی اللہ کو راضی کرنے والے عمل سیکھ لے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اب وہ یہ چھٹا نمبر ہے ہمارا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب میرے بھائی دوستوں، بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ ہوگا تو وہ آگے پھیلے گا نا۔ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرنا ہے، تو وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ یہ تو نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یقین کی بات کرتے تھے جو ان کو حاصل نہیں تھا، خدا نہ خواستہ، ایسے نماز کی بات کرتے تھے جو وہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہ تو جو اندر تھا، جو یقین تھا، اس کی بات کرتے تھے، اس کی طرف بلاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ فلسفی وہ ہوتا ہے ایسی چیزوں کی بات کرتا ہے جن کا وجود نہیں ہے۔ نبی فلسفی نہیں ہوتا، نبی جو چیز ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے، اور اندر کا نور ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو صحابہ کہتے ہیں صحبت سے، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر جو صفات تھیں، جو اللہ کا خوف، آخرت کا استعداد، امت کا غم، جتنی چیزیں تھیں، تو وہ جیسے پیالہ بھر جائے وہ چھلکتا ہے۔ دودھ اندر ہے تو دودھ دائیں بائیں کرتا ہے، شہد ہے تو شہد، جو بھی چیزیں اندر۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سب کچھ جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ کیسے سیکھا کہ وہ آ کے بیٹھتے تھے ان کے پاس، اور ضروری نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان ہی کرتے رہتے تھے، بلکہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے ان کے دلوں پہ جو چھینٹے پڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی صفات کے، اس سے ان کی زندگیاں بدلتی تھیں، یہ دین منتقل ہو رہا تھا۔ اور میرے بھائی دوستوں، ہم لوگ کا کتنے ایسے بن گئے کہ جو اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ بیٹھیں اور وہ جو ان کے دل کی باتیں ہیں، اچھی اچھی باتیں، وہ منتقل ہوں۔ ابھی تو ڈر یہ کہ پتہ نہیں میرے اندر کا گند پھیلے گا۔ اسی لیے ہمارے بڑے حضرات میں سے، علماء کرام میں سے ایک نے جب یہ سنا کہ مولانا الیاس صاحب نے یہ کام شروع کیا ہے، سنا، تفصیل نہیں سامنے تھی، تو بہت پریشان ہوئی اور کہا کہ الیاس نے تو فتنہ کھڑا کر دیا، اور پھر بتائیں وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو وعظ و نصیحت کا کام ہے، یہ جو ارشاد کے راستہ دکھانے کا کام، یہ تو وہ کرے کہ جس کا ظاہری علم بھی کامل ہو اور باطنی صفائی بھی پوری ہو، ورنہ گمراہ کرے گا، گمراہ ہوگا۔ یعنی ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی کون سی چیز کا کیا درجہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا دیتے ہیں، بڑی چیز کو چھوٹا کر دیتے ہیں، تو وہ دین کی چیزوں کو آگے پیچھے کر دے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ جو چیز جتنی اہمیت کی ہے نہیں ہے اتنے اہم بنا دے گا، اس کو گمراہ کرے گا۔ اور اپنے اندر کی صفائی نہیں ہے تو دو چار قدم چلے گا، سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، گمراہ ہوگا، گمراہ کرے گا، پریشان ہوئے وہ۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، جماعت بھیج دی۔ یعنی یہ عملی کام ہے، وجود میں ہے یا نہیں ہے، محنت کی بھی تھی اور اللہ سے مانگا ہوا تھا، کچھ ساتھی تھے جن پر ان کو اعتماد تھا کہ انشاءاللہ یہ صحیح صحیح کام کریں گے، تسلی سے مذاکرہ کیا کہ دیکھو جتنا کچھ میں نے تمہیں سکھایا اس دفعہ تمہیں ایک بات چھوڑنی نہیں ہے، سارے اصول پہ عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے جا کے کام کیا، خلاصہ ہے جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ لوگ یہی باتیں کرتے ہیں جو ان کو بتائی گئی، ایک قدم آگے نہیں بڑھتے، وہ جو سارا نظام دیکھا تو انہوں نے بہت خوش ہوئے، اس طرح ہوگا کام، یہ تو خود ٹھیک، یہ لوگ واضح نصیحت نہیں کر رہے، یہ لوگ علماء کا کام، مشائخ کا کام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کر رہے، سیکھنے والے۔ ہمارے بہت عام تھا کہ تبلیغ والے آتے تھے، شروع یہیں سے کرتے تھے کہ بھئی واضح نصیحت تو علماء کا کام، ہمارا بھی آپس کا مذاکرہ۔ یہ بات نہیں تھی خالی، یہ حقیقت تھی کہ بات چیت ہماری بیانات کا قصہ ہی نہیں تھا کہ واعظ کر رہے ہیں، وہ واعظ علماء کریں، ضرور کریں، ہم بیٹھے سنیں بھی، لیکن یہاں یہ واعظ نصیحت کا ممبر نہیں ہے، تو مذاکرہ ہے آپس میں، ایک محنت شروع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس محنت کی باتیں۔ اب اس محنت پہ راضی ہو جائیں تو اس پہ قدم اٹھانے لگے، آگے بڑھنے لگے تو ہم کامیاب، چاہے گونگے ہیں،
चाहे बयान हमारा ऐसा बिल्कुल उल्टा सीधा है, कोई फर्क, कोई समझ में नहीं आता, लेकिन लोग चल पड़े, बस ये चाहिए। एक मेहनत शुरू करने की कोशिश हुई। जैसे एक आदमी घर बना रहा है और वो एक ईंट रखता है, दूसरा रखता है, तीसरा रखता है, एक आवाज लगाया भाई मेरी मदद करो, तो वो कोई गा के नहीं कहता है। अरे मौलाना हमारे थे हजरत मौलाना सईद खान साहब, अजीब बात थी उनकी, वो कहते थे कि हमारा तो बयान ही नहीं है, हमारा तो रांड का रोना है। एक औरत है, शौहर मर गया, छोटा बच्चा गोद में है, अब वो उसको खिलाती है, पिलाती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके साल हर साल मेहनत करके, वो 10 साल का होता है, 12 साल का, 15 का, 18-20 साल का जवान हो गया, अब उसकी भी उम्र ढल रही है, वो भी बूढ़ी हो रही है, तो उसके दिल में होता है कि अब ये बच्चा संभालेगा, मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। शौहर तो गया, शायद इसी के जरिए से अल्लाह ताला मेरे कुछ इंतजाम हो जाए, कुछ राहत का, आराम का। जिंदगी मजदूरियां करते करते गुजार दी। तो अब वो जो नौजवान है, वो कुछ हुआ और उसकी जब वो मर गया, अब वो गा के सुनाएगी कि कोई कह रहा है क्या बात है, तो इतनी गमगीन लग रही है, वो गाने गाएगी कि हाँ मेरा बच्चा था और वो ऐसा था, वो तो रोएगी, उसकी बात समझ में नहीं आएगी पूछने वाले को कि क्या कह रही है। दूसरे समझाएंगे, वो समझे ना इसकी दिमाग पे असर हो गया बेचारी, इसने ऐसे, अच्छा ये हुआ है, उसका गम बोलेगा। वो बैठ के बयान कैसे किया जाता है और उसके क्या कायदे कानून है, इसको नहीं हिसाब लगाएगी, वो तो एक परेशानी है उसकी। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जिस काम के लिए भेजा था कि सारे इंसानों का रुख मखलूक से हटके खालिक की तरफ आए, वो जो दौड़ लगी हुई है दुनिया की चीजों में, लोग इस दौड़ से हटें और दौड़ अमाल पे लगे। कि यकीन है दुकान पे, मौलाना की बात है, किसी ने पूछा मौलाना सईद खान साहब मरहूम से कि जी इस्तिकामत कैसे हासिल है, तो मुझसे क्या पूछते, दुकानदार से पूछो कि जो दुकानदार है अपनी दुकान पे 10 साल से 15 साल से बैठा है, 9 बजे दुकान खुलती है उसकी, तो 9 बजे खुलती है। ये नहीं होता कि आज मेहमान आ गए तो चलो कोई बात नहीं 10 बजे चले जाएंगे, आज सर में दर्द है चलो आज खोलते नहीं है, आज बारिश है तो रहने दो। भाई वो तो वो जो अभी हुआ था ना, वो जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना में, अजीब मंजर देखे कि गुजर रहे हैं एक जगह से, तो वो शटर नीचे है दुकान का, वो नीचे से एक आदमी कह रहा आ जाओ दुकान खुली है, उधर पुलिस खड़े हैं, सजा मिलेगी, जेल जाएगा, लेकिन नहीं दुकान तो खोलनी है। इस्तिकामत इसी को तो कहते हैं कि जान पे खेल के अपना काम करना है मुझे। तो मुझसे क्या पूछे, दुकानदार से पूछो। अब उसको इस्तिकामत कैसे मिली, उसके दिल की बात है कि माल के बगैर मैं मारा गया, और माल बनेगा दुकान से। अब वो इसने दुकान को चमकाने को अपना ऐसा काम बनाया हुआ है कि वो पीछे नहीं हटता, साल साल नुकसान हो रहा है, बंद कर दो भाई दुकान को, नहीं यहीं से होगा इस दुकान, बस मैं सही तरह से नहीं चला रहा हूं दुकान को, मायूसी को हो जाए बस करे, नहीं यहीं से होगा बस ना मुझे। और मैं जरा 2-4 दुकानदारों से पूछता हूं कि वो क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूं। यकीन है तो मेहनत है, इस्तिकामत है। तो आमाल से होने की बात लोगों को का रुख चीजों से हटाए, अमल पे डालें। क्यों? क्योंकि जितनी चीजों का अल्लाह ताला ने वाक़या सुना दिए हैं, हमारे लिए सुनाई कि कानून है, तुम जितना माल जमा कर लो उससे ज्यादा उसके पास है। फिरौन की हुकूमत है, ऐसी हुकूमत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो तुम जैसे उसकी कि 70,000 बच्चे जमा कर दिए, कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसी बगावत हो जाए किसी में। आज का कोई बादशाह ऐसा नहीं जैसा वो था, और उसका वाक़या अल्लाह ताला ने हमें सुना दिया कि देखो ये भी मारा गया। क्यों? मुझे साथ नहीं लिया इसने, मुझे राजी करने वाले अमल नहीं सीखे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, और क्या कि ये लोग जितना भी जोर लगा रहे थे किस चीज के लिए कि दुनिया बन जाए, और अल्लाह ने कुछ ना कुछ दे भी दिया, लेकिन आंख बंद सब खत्म। तो ये वाली दौलत चाहते हो तुम, ये वाली पढ़ाई चाहते हो? तो मेरे भाई दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलाम ने एक मेहनत शुरू की कि लोग यहां से हटे यहां पे आए। आज भी ये कोशिश होती है कि कुछ लोग ये मेहनत शुरू कर दें। अब आधे घंटे बयान में करें, 1.5 घंटे बयान में करें, बगैर बयान के करें, बयान मसला है नहीं।
باتیں مذاکرے ہیں، مذاکرے ٹھیک ہے، لیکن وہ مذاکرے کا نتیجہ کو عمل ہونا چاہیے نا، کہ کچھ لوگ ایسے تیار ہوں جو اس بات کو سیکھنے کے لیے اپنا سب اچھا، وہ جیسے عرض کیا نا کہ ہمارے ذمہ میں نہیں ہے کہ نماز حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، محنت سے پہلے تو احساس کہ مجھے حاصل نہیں ہے، یہاں سے شروع ہوگی بات۔ ایک بہت کہتے ہیں نا پتھر، پہلے کہتے تھے کہ پتھر اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے، ایک جگہ ٹک نہیں سکتا، ٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب نیچے آنا شروع ہو گیا کہ جی الحمدللہ 20 سال سے چلا لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی چیز بھی ہے اور نعمت بھی ہے، لیکن بھائی کسی مالدار کو آج تک نہیں دیکھا جو کہے کہ الحمدللہ میرے پاس 20 سال پہلے 1 کروڑ تھے، اللہ کے فضل سے آج بھی 1 کروڑ ہے میرے پاس، بس ٹھیک ہے میرا کام اچھا چل رہا ہے۔ کہتا ہے بھائی 20 سال پہلے میرے پاس 1 کروڑ تھے تو ابھی میرے پاس تو 1 ارب ہونے چاہیے۔ تو آگے بڑھنے کی کوشش، اور یعنی جب کام یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، ان والی صفات سیکھنے ہیں، تو کیسے ایک آدمی راستے میں ٹھہر سکتا ہے؟ شیطان کا دھوکہ ہی اس کو ٹھہرا سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں۔ یہ رک گیا راستے میں، اس کا مطلب ہے کہ منزل کی نیت ہی نہیں تھی، یا منزل پہنچا نہیں ہے اور دل میں آ گئی یہ بات کہ میں تو پہنچ گیا، حالانکہ کہیں نہیں پہنچا ہے۔ صحیح یقین فضا، وہ والی نماز کی جس میں آدمی ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگے، اور پھر اللہ رب العزت اس کے کام چھوٹے موٹے تو بنائے، بڑے کام نہیں بنے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھ کر ایسی نمازیں کہ ران تک ورم چڑھ جاتا تھا، آدمی زیادہ دیر کھڑا ہو نا تو پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پنڈلی میں، نہیں کرتے 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 ران تک آتا، دیکھنے والے کو رحم آتا تھا۔ لیکن ان نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں تو قیامت تک کے بڑی بڑے مسائل حل کروائے، کہ میری امت پر عذاب نہ آئے، ایسا عذاب نہ آئے جس سے سب ختم ہو جائے۔ اب یہ قیامت تک کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلے دے رہے ہیں کہ میری امت کے مظلوموں کو تو چلو معافی ہوگی، ظالم کا کیا بنے گا؟ اب قیامت کے دن ظالموں کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے حل نکلوایا اللہ تعالیٰ سے، کیا؟ نماز پڑھ کے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمارے مسائل ہیں، 2 روٹی کا مسئلہ ہے اور فلاں، اور ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، تو یہ ہم اللہ سے مانگنا سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے نا کچھ۔ باقی اصل تو مسائل وہی ہیں کہ اللہ، یہ ساری آدمی شروع کرتا ہے میرے بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی بہن، باپ، اب اس کا مسئلہ ہے کوئی، اور اللہ نے بنایا ہے انسان کو اسی طرح سے کہ وہ ایسی چیزیں جو اس طرح کی ہوتی ہیں اس پہ رونا بھی آتا ہے، تو روئے، اچھی بات ہے، سیکھے تو۔ اصل تو چیز سیکھنا ہے، مانگنا۔ وہ بیٹے کا مسئلہ اور باپ کا مسئلہ اور بھائی کا مسئلہ تو کچھ نہیں ہے، وہ مسئلہ اندر ہی نہیں بھیجا ہے کہ ہم اس سے مانگنا سیکھیں۔ اور فضائل سنائیں کیا کہ باپ کی دعا بیٹے کے بچوں کے حق میں، اپنے بیٹے بیٹیوں کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے، سیدھے اوپر جاتی ہے۔ اب ترغیب ہے نا یہ کہ مانگو بچوں کے لیے، مانگ، خوب رو رو کے مانگے آدمی، پریشان ہو کے مانگے، مشکل یہ کہ یہی پریشانی ہے ہمیں، تو ٹھیک ہے چلو اسی طرح صحیح۔ لیکن پھر آدمی سوچے کہ میرے بچے تو ٹھیک ہے، ایسے مسائل اور کتنے بچوں کے ہیں، تھوڑا نظر آگے جائے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی ٹھیک کر دے، اور امت میں جہاں جہاں مسائل ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان بچوں کے بھی، بچے ہیں، پھر عورتیں ہیں، پھر جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ارے بھائی اللہ تعالیٰ سبھی کے لیے مسائل حل کرے۔ پھر اور آگے جاتی ہے بات کہ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اللہ تو اپنی رحمت کی نظر سے امت کو دیکھ لے، اللہ یہ جو تیری ناراضگی نظر آ رہی ہے امت پہ، اللہ فضل فرما دے، معاف فرما دے، ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیرا حق ہے، وہ معاملہ نہ فرما جو ہمارا حق بن گیا۔ اب یہ دعائیں شروع یہاں سے کیا، پہنچے وہاں تک۔ میرے بھائی دوستو، اللہ سے مانگنا سیکھنا یہ کام ہے۔ اب اس کے لیے وہ ساری جو تفصیلات ہیں اس لیے ہے کہ مانگنے والے بنے ہم۔ اللہ اب آدمی پہلے سمجھے گا کہ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میری جو مشکل کو پیش آتی ہے، تو بجائے یہ کہ میں اللہ کی طرف رخ کروں، میں کبھی ادھر جاتا ہوں، جماعتیں ہیں 7 ماہ والی چل رہی ہیں، یہی سیکھنے نکلی ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے جی وہ اس ملک کا ویزا آسان ہے یا مشکل ہے؟ ارے بھائی جس چیز کو اللہ آسان بنائے گا وہ آسان ہے، جس کو مشکل بنائے مشکل ہے۔
ویزا آسان ہے مشکل ہے؟ سوال کا مطلب یہ کہ شاید اس کو سال میں نہیں جانا چاہیے، ابھی تیاری نہیں ہوئی، ابھی کچھ اور لگانے جا رہا ہے، یا یوں کہتے ہیں ابھی سال لگانے جا رہا ہے، کلمہ نماز ٹھیک کرنے نہیں جا رہا ہے، ابھی تک ذہن میں بات ہی نہیں آئی، نیت نہیں ہوئی ابھی تک کام کی کہ الحمدللہ میں 20 سال سے میں مقیم ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ دو چیز یہاں سے ٹھوکر تک جا کے تسلی کر لی، اس نے جانا تھا پشاور، الحمدللہ اللہ نے برتن دے دیا، بہت بڑا برتن دیا، ایک آدمی ملا تھا اور ماشاءاللہ مطلب اچھی چیز ہے، پتہ نہیں 16 دفعہ 17 دفعہ اس نے سال لگایا تھا، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن یہ سوال نہیں ہوگا اس سے قیامت کے دن کہ تم نے کتنی دفعہ سال لگایا تھا، اس سال میں کیا کیا تھا، اس پہ اس کے نمبر لگیں گے کہ دل میں کچھ اعمال نصیب ہوئیں گے، پھر کچھ دل میں باتیں آئی ہوں گی۔ دیکھیے میرے بھائی دوستو، ہمارے حضرات نے ایک دفعہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا افسوس کے ساتھ کہ لوگوں نے سمجھا کہ معیشت کے اسباب میں لگنا، یعنی یہ جو زندہ رہنے کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی کھانا کو پینا کو پیسے کو یہ سب کرتے ہیں، دکانداری کوئی کر لیتا ہے، کوئی کچھ چھاپا لگا لیتا ہے، معیشت کے اسباب میں لگنا اس کو دنیا سمجھ لیا، حالانکہ یہ دنیا نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ سب بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو تو جاؤ اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ اب اگر دنیا ہے اللہ کے فضل میں تلاش کرنا اور یہ ساری کوششیں کرنا، یہ دنیا ہے تو ملعون ہے دنیا، اللہ ملعون چیز کا حکم دے گا، یہ تو ہے نہیں کہ انتظامات کرنا یہ دنیا ہے، پھر تو دنیا کیا ہے؟ میں فرمایا کہ دیکھو جس کام میں آدمی لگے اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر اور اللہ کا دھیان کیے بغیر وہ دنیا بن جاتی ہے، اور جس کام میں آدمی لگے اللہ تعالیٰ کو پہچان کے اور اللہ کا دھیان کر کے وہ دین بن جاتا ہے۔ اتنی سی بات ہے لیکن ہے اتنی بات، بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک آدمی بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں اپنی جان خطرے میں ڈال کے بار بار لڑتا رہا، کافروں سے مقابلہ کرتا رہا، مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرتا رہا، چھوٹی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ جان چلی گئی۔ لیکن اس اصل میں جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کو بھی پہچانتا ہے۔ جیسے جیسے دل میں آتی ہے یہ بات کہ کون ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ سارے لوگ اور یہ سارے اسباب یہ چھوٹے نظر آتے ہیں، کھلونے لگتے ہیں، ہتھیار بڑے بڑے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو دھوکے میں ہے سارے لوگ، بادشاہ زیادہ دھوکے میں، وزیر تھوڑا کم دھوکے میں، سب دھوکے میں۔ تو ان کی طرف سے دھیان ہٹتا، اور دھیان بھی پھر ہٹتا ہے، جب یقین بدلتا ہے تو دھیان بھی ہٹتا ہے۔ لیکن یہ جو مجاہد تھا جس نے اتنے خطرناک مارگوں میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا تھا، اس لیے اس کا دھیان، اس کی نیت یہ ہو گئی کہ میں لڑ تو رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو کتنا بہادر ہے، تو اس کا عمل اب یہ دین نہیں رہا، یہ دنیا بن گیا۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بول رہے تھے، دو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، ان کو ہو گیا جو ہونا تھا۔ دین کی بہت اونچی شکل، یعنی حدیث قرآن پڑھانا، دین پڑھانا، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ یہ مثال ایسی بھی ہے کہ دین کے اونچے سے اونچے اعمال، شکل بہت بڑی اور اندر سے کھوکھلی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کا دھیان ہی نہیں، تو مخلوق کو پہچانا، مخلوق کا دھیان ہے، تو دین کی اونچی اونچی شکلیں بھی دنیا بن گئی۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے عجیب انداز میں یعنی فخر کے انداز میں کہا کہ یہ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، لیکن فخر ان پہ نہیں ہے جو کہ پیسے بہت کما لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلامی تجارت کرتے ہیں، ان پہ فخر ہے، کیوں؟ کہ تجارت کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لیکن یہ تجارت، یہ خریدنا، یہ بیچنا، اس میں ان کو پیسوں کی طرف دھیان ہی نہیں، ان کا سارا دھیان اللہ کی طرف ہے۔ کہ جیسے نماز میں ایک آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ 5 دفعہ دن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، جو کام تم کر رہے ہو اس سے تمہارے کام نہیں بنے گے، کامیابی، کام بننا، تمہارا کام کس سے بنے گا؟ اس سب کو چھوڑو
اور میرے پاس آ کے ایسا کام کرو کہ جس میں نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ لینا نہ دینا، نہ بیچنا نہ خریدنا، یہ جو صرف ایک کام تم کرو گے، میری مانو گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اسی میں تمہارے کام بنیں گے، دکان پہ نہیں بنیں گے، کاروبار میں نہیں بنیں گے۔ دن میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے یہاں سے کام، اور میں بھائی بس وہ پھر مطلب یعنی یہ ہے نا کہ سوچنے کی بات ہے، ہر آدمی اپنے لیے سوچے کہ یہ والی میں جو نماز پڑھتا ہوں تو میں جیسے دکاندار دکان کی طرف یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ میرے کام بنیں گے، میں نماز کی طرف اس طرح جاتا ہوں کہ میرے کام بنیں گے، کہ ادھر تو یقین ایسا ہے کہ دکان وقت پہ کھل کے رہتی ہے، اور ادھر یقین کا پتہ نہیں کیا حال ہے کہ کبھی تکبیر اولیٰ ملتی ہے، اللہ معاف فرمائے، کبھی ایک رکعت بھی نکل جاتی ہے، اور رکعت کا نکلنا یہ اتنی سخت چیز نہیں ہے، رکعت کے نکالنے پہ پریشانی نہ ہونا یہ مصیبت ہے، کہ 5000 کا نوٹ گم ہو گیا، 5000 کیا چیز ہے، ہوتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، لیکن سال بعد یاد ہے کہ بھائی وہ میں آیا تھا جوڑ پہ تو پتہ نہیں 5000 روپے میرے جیب میں تھے، اب یہ تو میں مانوں گا نہیں کہ یہاں ساتھی میں کسی نے چوری کی، گر گیا ہوگا کہیں، پتہ نہیں کہاں گیا، سال بعد یاد ہے، اس کو ہے کچھ نہیں ہے، اور کس کو یاد ہے کہ کتنی دفعہ یہ تکبیر اولیٰ گئی، اور یہ بہت بڑی چیز ہے تکبیر اولیٰ جانی، یہ تو شکل ہے، اندر کی چیز ہے، کہ آج فجر کی نماز پڑھی تو دھیان کتنا تھا، یقین تھا کہ میں جا رہا ہوں کامیابی کی طرف، ابھی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور نہیں تھا تو یہ بھی مشکل نہیں ہے، اس پہ نہ ہونے پہ افسوس بھی نہیں ہے، بلکہ پتہ بھی نہیں ہے، یہ چیز ہے مصیبت۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کمی کا احساس کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو مقصد تھا اس ساری محنت کا، اس سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ یہ جو آگے کے مطالبے ہوتے ہیں نا کہ تبلیغ والوں کے اخلاق اور تبلیغ والوں کی طرف کے معاملات، دین آ گیا، معاملات میں غلطی ہوگی، وہ غلطی ہوگی اور اس کا نقصان ہوگا، اللہ رحم فرمائے، اللہ نے اگر معاف نہیں فرمائے تو پھر آخرت میں اس کی سزا ہوگی، دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دنیا میں بھی پکڑ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملات، معاشرت، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ لیکن یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی حکیم صاحب کے پاس آتا ہے کہ حکیم صاحب یہ ہاتھ پہ پھوڑا نکل گیا، اس پہ وہ مرہم پٹی کر کے بھیج دیتا ہے، پھر 2 دن بعد آتا ہے کہ یہ جی بازو پہ نکل آیا، پھر مرہم پٹی کر کے بھیج دیتا ہے، پھر آئے گا جی یہ پاؤں پہ نکل آیا، پھر کہتا ہے حکیم کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارا تو خون خراب ہے اور یہ پھوڑے نکلتے رہیں گے، تمہیں 6 مہینے کا علاج ہوگا، یہ دوائی کھانی ہوگی، اور اس دوران پھوڑے نکلیں گے، تم مرہم پٹی کے لیے آ جانا میرے پاس، آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا جائے گا، ایک وقت آئے گا پھر کہ تمہارا خون ٹھیک ہو جائے گا، پھر کوئی نہ پھوڑے نکلیں گے نہ پونچھیں نکلیں گی، بات سمجھ جائے گی۔ تو اب وہ علاج شروع کرتا ہے، اور جب پھوڑا نکلتا ہے تو وہ جاتا ہے حکیم کے پاس، مرہم پٹی کرتا ہے، لیکن وہ علاج 6 مہینے والا وہ شروع کرتا ہے۔ تو معاملات کی غلطیاں، معاشرت کی غلطیاں بالکل پھوڑے پنسی ہیں، اس سے نقصان پکا پکا ہوگا، اور اس کا مرہم پٹی، توبہ، استغفار، کوشش کہ اس کا ازالہ کیا جائے، جس کا حق مارا اس کو حق ادا کیا جائے، یہ سب ضروری ہے۔ لیکن یہ حق ادا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میراث تقسیم کر دی بہنوں میں، ضرور کریں، بس عورتوں میں جو میراث ان کی حق مارا تھا ضرور کریں، بہت ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بس میں نے ادا کر دیا ہو گیا کام، نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہوا کیوں یہ، کہ دل میں یہ والی بات آئی نہیں تھی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ خیال ہو گیا تھا کہ یہ جو ناجائز مال ہاتھ میں آئے گا اس سے میرے کوئی کام بنے گا، یہ تو مصیبت ہے، اس کو سانپ بچھو نہیں سمجھا میں نے، اس کو مال سمجھا، اس سے میرے کام بنے گی، حالانکہ یہ مصیبت ہے۔ اب اس بیماری کا علاج اگر نہیں کیا تو آج میراث کا معاملہ ہے، کل دکاندار گاہک کے ساتھ کچھ کر رہا ہوگا، پرسوں کوئی ذمہ داری ملے گی حکومت میں تو اس میں پیسے بنا لے گا، اپنا نقصان کرے گا، جگہ جگہ اپنا نقصان کرے گا، کبھی یہاں پھنسی کبھی وہاں پھوڑا۔ ارے بھائی اپنا یقین ٹھیک کرو، اپنی نماز ٹھیک کرو، یہ علامتیں ہیں بہت بنیادی غلطیوں کی، یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں اوپر اوپر کی، یہ بنیادی غلطیوں کی علامت ہے، جو کہ قوم جب کہ قبر میں پہنچ کے سوال ہوگا کہ تمہارے کام کہاں سے بنتے تھے، تمہارے انتظامات کون کرتا تھا، اس وقت کا جواب کہیں ایسا نہیں کہ کچا چنا نہیں ہو گیا کہ وہاں بیٹھ کے میں ہاں لا ادری کہوں۔ مصیبت تو وہ ہے، میراث نہیں دیا ضرور دو، گاہک کا مال
नाजायज कब्जा कर लिया, उसको पहुंचाओ, लेकिन यहाँ पे समझ लेना कि हो गया काम, ये बड़ी मुसीबत है। नहीं, कलमा नमाज का मसला है मेरे भाइयों दोस्तों। वो 5 आदमी जोड़ रहे हैं, 50 जोड़ रहे हैं, 20 जमातें निकल गई, 50 जमातें निकल गई, 500 जमातें निकल गई, सब निकल गए, लेकिन हमारा मसला हल नहीं होगा जब तक ये निकलने वालों का यकीन और निकलने वालों की नमाज पर मेहनत शुरू ना हो। ये जो आ जाता है, एक दूसरे को हम लोग परेशान करते हैं, ख़राब करते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपने तो कमाल कर दिया, ऐसा आपने माशाल्लाह। अरे भाई, यकीन आया या नहीं आया? माशाल्लाह का क्या करूँगा मैं? यकीन पे मेहनत शुरू हुई या नहीं हुई? और मेहनत क्या है? अब यहाँ पे वो यानी ये इतनी ऊंची चीज़ है कि एक कदम चलते हैं तो शैतान बहुत सारे आगे लग जाते हैं हमारे, कि यकीन सीखना है तो चलो पैसे फेंक दो। अरे काश इतना आसान होता काम, पैसे फेंक दो, जेब खाली हो गया। दिल अभी तक भरा पड़ा है, दिल में है कि पैसों से काम बनते हैं, जेब खाली है, तो ये क्या करेगा ये आदमी? इसी सब से चोरी भी होता है, डाका भी होता है, कि दिल में तो है कि पैसों से काम बनेंगे, जेब में पैसे नहीं है, तो चलो अल्लाह करे तबलीग वाले हैं ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन 2 रकअत नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगने बैठे कि अल्लाह भूख लगी हुई है, पैसे तो मैंने फेंक दिया, अब मेरे पास पैसे नहीं है, नौकरी मैंने छोड़ दी, अब मेरे पास कोई असबाब नहीं है, अल्लाह तेरा ही सहारा है, तू इंतज़ाम कर दे। बहुत अच्छी दुआ मांगी। अब दुआ मांग के हाथ जो है मुंह पे फेरा, और अब ये देख रहे कि शायद ये साथ, मैंने दुआ मांग ली अल्लाह से, शायद ये साथी माल दे दे, शायद ये माल दे दे, ये बड़ा मालदार, ये मुझे दे देगा, तो भाई ये तो मुसीबत हो गई। पहले यकीन तो वही का वही है, और अमल अपने कमाई से खा लेना ये अमल मना नहीं है, ये जायज़ है बिल्कुल। और ये दूसरों के जेबों पे नजर, ये तो हराम है। कहाँ पहुंच गए? तो हमारा यकीन सीखना जरूरी, ये तो हो गया एक कदम। और यकीन सीखने का रास्ता वो अपनी मर्जी से नहीं बनाना, ये अपनी मर्जी से बना लिया। इसमें कहाँ तश्कील हमने कभी किसी तबलीगी इज्तिमा में या किसी तबलीगी जलसे में, किसी बुजुर्ग किसी मशवरे में ये तय हुआ है कि भाई यकीन सीखना हो तो पैसे फेंक दो, यकीन सीखना हो तो नौकरी छोड़ दो? इतना आसान है काम कि नौकरी छोड़ दो यकीन हासिल हो जाएगा? धोखा है, धोखा। और ये धोखा इसलिए है कि एक बहुत ऊंची चीज की तरफ एक आदमी ने कदम उठाया तो शैतान ने दाएं बाएं कर दिया। नहीं, यकीन सीखना जरूरी है। और इस पे परेशानी के अल्लाह, ये क्या बात है कि मैं मजदूरी करके खा रहा हूँ और मेरे दिल में आ गया कि मेरी मजदूरी से होता है, तेरे पर से भरोसा हट गया, तो मजदूरी फिर भी करें, लेकिन इस भरोसे को सीखने की कोशिश करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उलमा किराम बताते हैं, साफ साफ फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह पे वैसा भरोसा था जैसा है, जैसा होना चाहिए, जैसे अल्लाह का हक है कि तुम उस पर भरोसा करो, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे खिलाता है जैसे परिंदों को खिलाता है। सुबह को खाली पेट उठते हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई कारोबार, कुछ नहीं है, खाली पेट उठते हैं, शाम को भरे पेट वापस आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा ही खिलाएगा हमें, लेकिन उसके लिए वो यकीन सीखना है, और वो यकीन सीखने की एक मेहनत है। अब ये जो सारी मेहनत है, अगर एक आदमी इसमें इस परेशानी में लग गया कि मुझे यकीन सीखना है, इसके लिए गश्त भी कर रहा है, इसके लिए लोगों को, सबसे बड़ा सबब यकीन सीखने का दावत, तालीम, ताल्लुक, जिक्र, दुआ, इबादत, खिदमत, ये सारे अमल, और इन अमाल के अपने आप को पाबंद करना, इससे आदमी यकीन में आगे तरक्की होगी उसकी, अगर उसने नियत की। पाबंदी मसला है कि अल्लाह ताला देने को तैयार होता है और हम भाग जाते हैं मैदान से। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, 4वीं जमात, अब वो 5वीं जमात के लायक बन गया, तो उस्ताद क्या करता है? इम्तिहान लेता है। इम्तिहान मतलब ये है कि इस बच्चे में अब सलाहियत है अगले काम की, तो ज़रा सा इम्तिहान में पास कर जाए, फिर अगला काम इसको देख। सारे आलम में सारा दीन फैलाने के लिए अल्लाह हमें इस्तेमाल करे, अल्लाह के फजल से इसी नीयत से बैठे हैं सारे यहाँ। तो इसमें फिर इम्तिहान तो आएंगे। एक मेहनत करते करते एक दर्जे पर पहुंचे,
اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. مثال ہے جیسے ایک آدمی نے نیت کی مجھے گشت پابندی سے کرنا ہے, عمومی گشت, ماشاءاللہ وہ عصر سے پہلے پہنچ گیا, مشورے میں شریک ہوا, پھر عصر کے بعد گشت ہوا, یہ جو بھی وقت ہے, مغرب کے بعد بیان ہوا, بیان میں بھی بیٹھا, تشکیل بھی, تشکیل کے بعد تھوڑی دور اور بیٹھا کہ بھئی فلاں فلاں کی جگہ ہم گئے تھے آج گشت میں, تو وہ گھر میں کوئی نہیں تھا, بھئی ان سے ملاقاتوں کا نظام پر کرتے کراتے عشاء کے بعد, یا چلو عشاء سے پہلے پہنچا گھر. 1 ہفتہ اس نے کیا, 2 ہفتہ کیا, 3 ہفتہ کیا, 4 ہفتہ کیا. تو ایک اعتبار سے بہت اس کی خوبی ہے, یہ اس کی نیکی ہے کہ ماشاءاللہ گشت کا اتنا اہتمام کر رہا ہے. لیکن دوسری اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو اس پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کی محنت تو چھوٹی چیز ہے, توفیق ملی ہے اس کو. تو اب 5ویں ہفتے میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کیا دیا ہے تمہیں, یہ 4 ہفتے کی توفیق ملی, اندازہ ہے تمہیں یہ کتنا فیس دیا. اب مثلاً وہ دکاندار ہے, عصر سے تھوڑی دیر پہلے, عصر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے گاہک آ گیا کہ بھائی یہ نا, یہ مجھے بہت بڑا سودا ہے, یہ پتہ نہیں 1000 لاکھ کتنا ہے, یہ اتنا تمہارا منافع ہوگا, مجھے ابھی چاہیے. اور عصر سے پہلے یہ سارا ختم ہو جائے گا, مشورہ رہ جائے گا, تم نماز میں شریک ہو جاؤ گے, اس کے بعد گشت سارا کر لو, مجھے پتہ ہے تم گشت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ سمجھ دے, اگر اس آدمی نے سمجھا کہ یہ گاہک ہے نا تو مار گیا. وہ کہے گا گاہک ہے, 1 لاکھ کا مسئلہ ہے, تو بس ٹھیک ہے گشت میں تو شریک ہو جاؤں گا میں. تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ اللہ اس گشت کی توفیق کی قیمت میرے نزدیک 1 لاکھ روپے ہے. بس 1 لاکھ سے کم ہوتا تو میں چھوڑ دیتا, لاکھ تو بہت زیادہ ہے, تو یہ 1 لاکھ اس نے, تو اس کو پھر آگے نہیں لے جائے گا. اس نے دکھا دیا اللہ تعالیٰ کو کہ میرے دل میں کیا قیمت ہے اس کام کی. اگر اللہ نے اس وقت مدد فرمائی, آنکھیں کھلی, اور اس نے کہا کہ یہ گاہک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے امتحان بھیجا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو اس کا ہوش آ جائے کہ یہ تو امتحان ہو رہا ہے میرا. بچہ استاد سے بیٹھے باتیں کر رہا ہوتا ہے, گپ شپ, ہنسی مذاق, اچانک اس کو خیال ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق میں میرا امتحان لے رہا ہے استاد, تو ہوشیار ہو جاتا ہے. اور پہلے تو دل کی جو بات تھی کر رہا تھا, دل میں آیا کر دیا. اب وہ کہتا ہے استاد کیا سننا چاہتے ہیں, امتحان ہو رہا ہے. اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی میرا کیا خیال ہے اس موضوع پہ اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں, نہیں, استاد کیا سننا چاہتا ہے یہ اس کو سناؤ, امتحان ہو رہا ہے. تو اگر کسی کو ہوش آ جائے اس وقت کہ یہ گاہک نہیں امتحان ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ جو گشت کی توفیق میں دی ہے اس کی کیا قیمت ہے, تو انشاءاللہ اس وقت اگر اس کا خیال آ جائے نا, اللہ کے فضل سے ساتھی ایسے ہی ہیں کہ 1 لاکھ کیا 10 لاکھ کچھ نہیں ہے, کہیں گے اللہ تعالیٰ میری گشت کا امتحان لے رہا ہے, 10 لاکھ ہو 10 کروڑ ہو تو میں آنا ہے, آؤ, گشت کے بعد عشاء کے بعد میں آؤں گا, اس سے پہلے میں نہیں دیکھتا تمہیں, یہ میں نے اللہ کو وقت دیا ہے. لیکن اس وقت یہ خیال آ جائے کہ امتحان ہے میرا, آزمائش ہو رہی ہے. اور میرے بھائی دوسروں کا مسئلہ بہت آباد میں ہے. یہ جو آدمی جمے گا نا, اللہ رب العزت اس کے حق پہلے تو محلے کی سطح پہ استعمال کر رہا تھا, اس کا گاہک ہو سکتا ہے نہ آئے, نہ لاکھ ملے نہ 10 لاکھ ملے, چلا جائے. جو آدمی میٹرک میں اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے نا, اس کو انعام یہ نہیں ملتا کہ پیسے مل جائیں, اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ اس کو اگلی ڈگری میں داخلہ مل جاتا ہے. تو جو گشت پہ اس نے جم کے دکھایا, اب اللہ رب العزت اس کے لیے آگے کے کام آسان کرے گا. محلے کی سطح پہ اس کو اللہ استعمال کر رہا تھا, شہر کی سطح پہ استعمال کر, ساری دنیا کی سطح پہ امتحان ہوتے جائیں گے, یہ جمتا رہے گا. اب تو اس لیے اعمال کرنا اصل نہیں ہے, اعمال پر جمنے سے اعمال کی اثر ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے یہ کام ہم سے, اللہ بھی چاہتا ہے ہم یہ کام کریں, ہم بھی چاہتے ہیں نا یہ کام کریں, تو رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اس نعمت کی قدر ہے یا نہیں ہے, کہ میرا بچہ مجھے بڑی محبت ہے اس سے اور لاکھوں دینے کو تیار, لیکن اس کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ بھی نہیں ڈالتا ہوں, کیونکہ وہ بیوقوف ایسا ہے کہ 100 کا نوٹ دیا تو اگلا آدمی جو آئے گا کہ بیٹا یہ ٹافی دیکھو یہ میٹھی ہے, یہ 100 کے نوٹ سے کیا کرو, یہ مجھے دے دو, اور 1 ٹافی کے بدلے میں 100 کا نوٹ دے دے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو اس سے میں لاکھوں دینے کو تیار ہوں, 100 بھی نہیں دوں گا. پتا ہے اس کو, ہاں, جس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے,
تو پھر دروازہ کھلا ہوا ہے. تو میرے بھائی مثالیں ہیں. اصل تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تو چیزیں اور ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں اسی لیے ڈالا کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ کام سارے عالم میں لینا چاہتا ہے. اور جیسے صحابہ کرام کو ساری دنیا میں پھرایا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پھرانا چاہتا ہے. وہ کام تیار ہے, رکاوٹ کوئی نہیں ہے. بس ایک رکاوٹ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو یہ دکھا دیں کہ اللہ یہ جو تجھ سے ہم مانگ رہے ہیں اس کی قیمت ہمیں پتہ ہے. اور وہ پتہ چلتا ہے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ مشورے کا وقت ہو گیا اور چائے پی رہے ہیں, ارے چائے پی کے جاتے ہیں. مشورے کیوں چائے پی جاتے ہیں؟ مشورہ شروع ہو گیا. تو جو چائے پی کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب چائے دیتا ہے, پیتے رہو تم چائے. اور جو چائے چھوڑ کے دیتا ہے پھر اللہ اسے اور بڑی قربانیوں کا راستہ کھولتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہلے دن نہیں ڈالا گیا, بار بار انہوں نے قربانیاں دی. اللہ تعالیٰ بڑھاتا گیا. قربانی کی سطح بڑھتی جاتی ہے اور آدمی کی سطح بڑھتی جاتی ہے. تو گشت کرنا, تعلیم کرنا, سے روزہ لگانا یہ خود نہیں ہے مقصود. ہمارے حضرات تو صاف کہتے تھے کہ ان اعمال سے نہیں ہوگا. ان اعمال پہ جب ہم لگیں گے اور ایسا لگیں گے کہ قربانیاں دینی پڑیں گی. ہاں, یہ کام مقصود ہی نہیں ہے, یہ جملہ ہے کہ کام مقصود ہی نہیں ہے, بلکہ کام کے اندر جو مشقتیں آتی ہیں, بلکہ وہ مشقت جس میں جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے وہ مقصود ہے. کہ جب آدمی لگے گا تو مزے سے شروع میں کام کرے گا, پھر اسی کام کو کرنے میں مشقتیں آئیں گی, پھر بھی وہ جمع رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق کے دروازے کھولے گا. اس لیے میرے بھائی دوستوں, اب کام کرنا کیا ہے. ہمارے حضرات سے بار بار پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کام سے, کب تک کرنا ہے, یہ منزل کیا ہے. طرح طرح سے سمجھاتے رہے. ایک بات جو کہ چلی بھی الحمدللہ سب کے سامنے ہوگی, ایک موقع پہ فرمایا کہ جو حال مدینہ منورہ میں جس اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں مدینہ منورہ کو چھوڑ کے گئے تھے, اس حال میں دوبارہ امت کو پہنچانا ہے. ایک ایک بستی ہماری, ایک ایک محلہ ہمارا ایسا بن جائے جیسے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں چھوڑ کے گئے تھے. کبھی کبھی ایک موقع پہ عائشہ صاحب نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ خبر ملے کہ 500 آدمی کا ایک ہوائی جہاز مسلمان ہو کے آ رہے ہیں کراچی, تو پوچھیں کہ بھائی کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. میں کہوں 20 آدمی جو ہے وہ کھڈا مارکیٹ کی فلاں مسجد میں بھیج دو, اور 30 آدمی جو ڈیفینس کی فلاں مسجد میں بھیج دو, اور 40 ملتان کی فلاں مسجد میں بھیج دو, اور 50 پشاور کی فلاں. یعنی وہاں جائیں, مجھے پتا ہو کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو وہ جو کھڈا مارکیٹ والے ہیں, وہ جو ملتان والے ہیں, وہ جو پشاور والے ہیں, وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے کہ بھئی یہ تو آ گئے, ان کو دین سیکھنا ہے, اب ہفتہ ہے 2 ہفتہ ہے جتنا بھی وقت ہے چھوڑو سارے کام, یہ کام آ گیا. ان کے ساتھ بیٹھیں گے, کھلائیں گے, پلائیں گے, سکھائیں گے, نماز بھی سکھائیں گے, کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, ان سے لگے رہیں گے 2 ہفتے تک کہ جتنی تبلیغ ہمیں آتی ہے ہمیں ان کو سکھانی ہے. ایک دفعہ ہمارے حضرات کہہ رہے تھے کہ یہ جو جماعت آتی ہے نا محلے میں, تو ہم یوں سمجھیں کہ اب ہمیں 2 دن ملے ہوئے, جتنی تبلیغ ہمیں آتی ہے ان کو سکھانی ہے, جتنی ان کو آتی ہے ہمیں سیکھنی ہے. تو اب دکان پہ جانے کا وقت ہے, جماعت آ گئی. یعنی اللہ کا فضل ہے. ایک زمانے میں کھانا کھلانا یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ نصرت ہوگی, اس سے تو آگے بڑھے. اب آگے اس پہ کہ گشتہ کرانا یہی نصرت نہیں, یہ بھی نہیں ہے نصرت. نصرت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا وقت فارغ کیا دین سیکھنے کے لیے, تو ہم اب ان کے ساتھ ان کو ایک نمبر پہ رکھیں. اب نہ میری نوکری کی کوئی پرواہ ہے, نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہے. 2 دن ملے ہیں, 2 دن میں تبلیغ سیکھنی ہے, تبلیغ سکھانی ہے. اب کیسے وقت ہو سکتا ہے کسی چیز کا جماعت کے علاوہ؟ تو ہجرت کسی نہ کسی درجے میں آ گئی وجود میں. نصرت یہ والی نصرت پتہ نہیں کہیں ہے یا نہیں, کہ سارے پرانے آ جائیں اس طرح ڈال دیں اپنے ساتھ, کیونکہ دین سیکھنے آگے. وہ چیز جس پہ دنیا بنے گی, آخرت بنے گی, اس کے لیے کچھ لوگوں نے وقت فارغ کر لیا. چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہ جو حضرات ہماری شروع میں جو کام کیا تو یعنی سالوں کوشش کی, گشت کے لیے نہیں تیار ہوتے تھے لوگ, اسے روزے کے لیے نہیں تیار ہوتے تھے. مولانا کا کی بات ہے, مولانا ایسا بتائیں کہ آج مسئلہ یہ ہو گیا کہ امت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ریل گاڑی ہے, سارے ڈبے بھرے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں کچھ ڈبے خالی کرو, تو ڈبے خالی کر کے آ گئے. اب ہمیں جتنی تبلیغ آتی ہے, ہمیں 2 دن ملا ہوا ہے, ان کے ساتھ ایسی محنت کریں 2-3 دن کہ جتنی وصولی کیسے کرنی ہے, مذاکرے کرنے ہیں, اللہ کی بات کیسے کرنی ہے,
دعوت کیسے دینی ہے، ساری چیزیں لا دی. 2 دن کے اندر ان پہ ایسی محنت ہو کہ جتنی ہمیں آتی. تو اب میرے بھائی دوستوں کہ کچھ لوگ ملتان میں بھیجتے ہیں، کچھ وہاں بھی جائیں، کچھ وہاں بھی جائیں، ہمارے پاس آئے ہی نہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو محلے والے ان کو ایسا لیں گے، ایسا ان کے ساتھ عمل کریں گے کہ اب یہ یہیں سے واپس چلے جائیں اور جا کے واپس جا کے کام کریں. کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی کئی دفعہ سنا، ایک وقت آئے گا نہ نظام الدین کی ضرورت ہوگی نہ رائیویٹ کی ضرورت ہوگی. ہر مسجد میں ایسے ساتھی ہوں گے جو کام سمجھتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کام کرتے ہیں، کرا سکتے ہیں. پھر ضرورت ہی نہیں ان جگہوں کی. تو ہر مسجد وہاں پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مسجد کو چھوڑ کے گئے تھے اپنی وصال کے وقت. ایک دفعہ مولانا جمشید صاحب مرحوم نے حضرت جی مولانا احمد حسن صاحب کو خط لکھا کہ جی اتنی قربانیاں ہو گئی اور ایسے لوگ جانور بیچ کے نکلے ہیں تیرے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اور یوں ہوا وہ ہوا. تو یہ عمومی ہدایت کے فیصلے کب آئیں گے؟ تو حاجی صاحب کو بہت محبت تھی مولانا جمشید صاحب سے، اور جیسے ہوتا ہے محبت والوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی جمشید حضرت کو لکھتا ہے، مجھ سے پوچھ لیتا. کہتے ہیں کہ لاہور کو بھیج دیں ہم لاہور والوں کو. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ رات کو لاہور والے سارے سوئے، اللہ نے دل میں ڈال دی بات. صبح کو آپ کھلی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو یقین سیکھنا، نماز سیکھنا ضروری ہے. ہم نے تو دین کے بغیر زندگی گزار دی، اب کیا کریں؟ چلو سنا ہے رائیویٹ والے جو ہے نا وہ دین سکھاتے ہیں، چلو رائیویٹ چلتے ہیں. تو لاہور والوں کو سنبھال سکتے ہو؟ ابھی تو ہم تیار ہی نہیں ہیں. کوئی ہے محل میں ایسے جہاں ہم اعتماد کے ساتھ جماعتوں کو ڈال دیں کہ بھئی یہ جاؤ وہاں، وہ لوگ تمہیں اللہ کی بات بھی سمجھائیں گے، کیسے اللہ کی بات کرنی ہے بھی سمجھائیں گے. جو لوگ دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان چکروں سے نکالنا بھی تمہیں سکھائیں گے. جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہ سکھا دیں گے. تو ایسے ہیں محلے، اور نہیں ہے تو ایسے محلے ہیں جہاں اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہماری مسجد ایسی بنے. 5 اعمال کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ایسی مسجد کہ جہاں جو لوگ آئیں تو وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جو اللہ کو جانتے ہوں، جو نماز پڑھنا جانتے ہوں. جانتے نہیں، جاننے کی محنت میں لگے ہوئے، گشت نہیں کرتے. وہ یقین سیکھنے کی خاطر پھرتے ہیں محلے میں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کیا محنتیں شروع کر دی کاروباروں کی، دکانوں کی، کر لو کاروبار، لیکن محنت یقین پہ لگاؤ. یقین آ گیا، بن گیا، ایسے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ دے گا. یقین والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے نماز سیکھ لو، نماز. اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خود اس تلاش میں دوسروں کو بھی اس میں لگا رہے ہیں. میرے بھائی دوستو، نفاق کیا ہوتا ہے کہ زبان میں کچھ ہے دل میں کچھ ہے. اب میں بات کرتا ہوں صحابہ کرام کی اور دل کا حال مجھے پتا ہے. تو یہ کام مجھے شروع میں کہا نہیں کہ یہ تو فتنہ ہے. اگر یہ واقعی ایسا ہو گیا کہ میں بات کر رہا ہوں صحابہ کرام کی اور دل میں وہ ہے ہی نہیں، قریب بھی نہیں ہے اور نیت بھی نہیں ہے، تو اسی کو نفاق کہتے ہیں کہ ظاہر کر رہے ہیں بہت اونچی شکلیں اور باطن میں نیت بھی نہیں ہے اس کی. ہاں اگر میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، پھر یہ نفاق سے نکل گیا کام. وہ جو نیت ہے نا کہ مجھے ایسا بننا ہے، اس چیز سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے حضرات کی بات ہے، آپ پرانے ساتھی ہیں یہاں، یہ ہر مجمع کرنے کی بات بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کے ساتھ ضروری ہے کہ یہ جو اپنی اصلاح کی نیت ہے یہ ہاتھ سے گئی تو یہ کام مصیبت بن گیا. مولانا ہمارے حضرات سناتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات تھی کہ انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ حجاج جو ہے وہ اس امت کا سب سے بڑا ظالم تھا. بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ کہتے تھے کہ ساری امتیں پہ ظالم لیا، اس امت کا ظالم مجھ سے زیادہ بڑا ظالم ہے. پھر جس نے ان کی بات نقل کی وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر بن عزیز کے بارے میں کہ اس امت کا عادل بھی، انصاف والا، ساری امتوں کے انصاف والا سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. اب دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں اصلاح چاہتے تھے. حجاج وہ بھی اصلاح چاہتا تھا، حضرت عمر بن عزیز وہ بھی اصلاح چاہتے تھے، لیکن یہ حجاج بنا اور یہ عمر بن عزیز بنے، یہ ظالم بنا، یہ سب سے بڑا منصف بنا. تو فرق کیا ہے؟ پھر اس کے بعد مولانا الیاس صاحب کی بات نقل کرتے تھے. ان کے والد صاحب کہ مولانا فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ یہی کام بڑے فتنوں کو لانے والا ہے اور یہی کام بڑی خیروں کو لانے والا ہے. ہوتا ہے نا وہ ٹرین کا کانٹا ہوتا ہے نا، ادھر کر دو تو گاڑی جو ہے کراچی کی طرف چل پڑی،
وہ کانٹا ادھر کر دو تو وہ پیشاب کی طرف چل پڑی. تو وہ کانٹا کیا ہے؟ تبدیلی کس چیز پہ آئے گی کہ ادھر چل پڑے ادھر چل پڑے؟ تو فرمایا کہ اگر آدمی نے اصلاح کا مفہوم جو ہے وہ نیچے لے آیا کہ اصلاح کیا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھنی سیکھ لی, اللہ کا فضل ہے 5 نماز پڑھ رہا ہوں, جب سے تبلیغ میں لگا ہوں نا الحمدللہ جماعت بھی نکلے کے جانا سیکھ لیا میں نے, مجھے ذمہ بنا دو انشاءاللہ ساتھی کو فائدہ ہوگا. وصولی بھی کر لیتا ہوں, ایک آدھ جماعت بھی وصول کر لوں گا انشاءاللہ. تو میرا تو کام بن گیا. اب دوسروں کو یہ چیزیں مجھے سکھانی ہے. اصلاح کا مفہوم نیچے لے آئے, میری ہو گئی, اب دوسروں کی کرنی ہے. تو یہ وہ حجاج والی شکل بنی کہ اصلاح ہوئی نہیں ہے, دوسروں کی اصلاح میں لگ گیا. حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے ذمے یہ کام لگا ہے خلافت کا, تو اپنی اصلاح میں لگے, اپنی بیوی کے زیور بکوائے, واپس کروائے, کیا کچھ نہیں کیا. اب اللہ نے ان کو اصلاح کے لیے استعمال کیا کہ وہ ترتیب کہ میں اصلاح کروں. یہ وہ جو عالم تھے نا کہ گمراہ کرے گا گمراہ ہوگا, وہ ان کی بات اب یہاں پہ سچی آ گئی. اصلاح ہوئی نہیں ہے اور اصلاح کرنے کھڑا ہو گیا. تو یہ چیز تو فتنوں کو لانے والی. اور میرا خیال ہے آپ حضرات کو بھی اس کا تجربہ ہو گیا ہوگا کہ تبلیغ میں 2-4 لفظ سیکھے اور اب مسلم بن کے نکل پڑے امت میں, اور وہ کیسی کیسی مصیبتیں بن رہے ہیں. علماء پریشان ہیں ایسے لوگوں سے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, یہ گمراہ ہیں, گمراہ کریں گے, کر رہے ہیں. تو عملی طور پہ نظر آ گیا کہ یہ کام ہے اس کا نہیں ہے, اصلاح کا کام نہیں کہ ہم مسلح بن کے ہم اصلاح کرتے پھریں گے لوگوں کی. یہ تو مصیبت ہے, یہ اس کی استعداد ہمارے اندر نہیں ہے. یہ کام تو اس کا ہے کہ ایک آدمی اپنے معیار جو اصلاح کا ہے وہ وہی رکھے جو ہے صحابہ کرام, کہ میری اصلاح کب ہوگی جب میں ان کی طرح کی نمازیں ہوں گی, ان کی طرح کا یقین ہوگا. تو جب یہ معیار ہے تو اس سے روزے میں جب آدمی نکلے گا سیکھنے کے لیے نکلے گا, مشورے میں بیٹھے گا سیکھنے کے لیے بیٹھے گا, ذمہ دار بنایا جائے گا سیکھنے کے لیے بنے گا, بات کرے گا دوسرے سے سیکھنے کے لیے کرے گا. کہ میرا یقین نہیں ہے, میں کوئی ایسی بات کروں یقین کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں نماز کے بارے میں, یہ بھی اٹھے چلو بھائی نماز کی محنت کرو, میں بھی اٹھوں چلو بھائی نماز کی محنت کرو. تو اس انداز سے جب کام ہوگا انشاءاللہ خیر ہی خیر اس میں. جتنا کام ہو رہا ہے اس پہ شکر ضروری ہے, لیکن وہ جو منزل ہے کہ وہ جو مدینہ منورہ والی شکل ہے وہ وجود میں آئے کہ ہم تیاری کریں. اللہ کا فضل ہے, پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہدایت کی شکلیں وہ بڑی بڑی شکلیں تھیں یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ فوجیں داخل ہوں گی دین میں, لیکن بھائی اس کو سنبھالنے والے تو تیار ہوں. دل میں نور ہوگا تو ادھر بھی اس کو چیزیں نظر آئیں گی. اپنا دل اندھیرا, اس کا دل اندھیرا, میں نعرے لگا رہا ہوں وہ نعرے نہیں لگا رہا, بس اتنا سا فرق ہے تو کام کیسے چلے گا. محنت ہو رہی ہے تو وہ بھی محنت کو سمجھے گا کہ ہاں یہ تو کام بہت بڑا ہے. محنت اپنی ذات سے نہیں ہو رہی, باتیں ہو رہی ہیں تو باتیں پھر چلیں گی. ہمارے بزرگ تھے اکثر کہتے تھے کہ اتنے زیادہ, اتنی لمبی, اتنی اچھی بات کرنے والے تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں جمع ہوئے. آپ میں سے ایک آدمی یہاں آ کے بات کرے گا جو میں کر رہا ہوں اپنی بات کر سکتے ہیں. گھنٹہ بات کرو گھنٹہ کر لے گا, 2 گھنٹے پر 2 گھنٹے کر لے گا. لیکن یہ باتوں کا مسئلہ نہیں ہے. میرے ساتھی اس کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں, مہربانی کر کے یہ ریکارڈ والا کام ہے اس کو چھوڑیں. یہ سب کام سے ہٹانے والی چیزیں. اور ٹیپ کر رہے ہیں, بھائی ٹیپ کیا کرو گے, فرشتے آ جائیں گے ٹیپ میں تمہارے, ہدایت کے فیصلے ہوں گے. مسئلہ تو ہدایت کے فیصلوں کا ہے اور وہ قربانیوں سے ہوگا, لیٹ کے سننے سے نہیں ہوگا. کیا شاید اس پہ ثواب مل جائے, لیکن تبلیغ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ یہ کچھ ہم پتہ ہے. یہاں ایک بیان ہوتا ہے تو دوسرے دن وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے, وہ فون پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں, ارے بھائی فون پہ سن کے ہدایت مل جائے گی. بھائی یہاں تو قربانیوں کا کام ہے, چھوڑو ان چکروں کو, گشت کرو, تعلیم کرو. ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک آدمی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اللہ کون ہے, تو انشاءاللہ ظہر سے پہلے اگر میں نے نیت کی ہے کہ میری فجر میں میرا بھٹا بیٹھا ہوں, ایک دفعہ دھیان دیا ہے اللہ کا, میں اللہ کی بات کروں, سمجھوں کہ اللہ کون ہے, تاکہ ظہر میں جب میں کھڑا ہوں تو میرے ہوش ہو میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. تو یہ تیاری میرے بھائی دوستوں, اس تیاری کے لیے محنت ہو رہی ہے. ہر مسجد کو, ہر محلے کو وہاں پہنچانا ہے جہاں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. اور اب اس میں اپنی مرضی نہیں ہے کہ اپنا راستہ ہم خود نکالیں, وہ بھی بتا دیا کہ کیسے پہنچے گی مسجد وہاں تک, اس کا طریقہ بتایا. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا
تو حال دین کا حال، دین کی محنت کا حال اوپر تک پہنچا ہوا تھا. ہر گھر میں اللہ پر جان دینے کا جذبہ، ہر عورت بچہ کہ میں قربان ہو جاؤں، دین سارے عالم میں پھیل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دیکھتے تھے کہ کتنی محنت فرما رہے ہیں، ان کا بوجھ میں ہلکا کروں اور میری جان چلی جائے اس میں کوئی بات نہیں. تو سارا مدینہ منورہ اسی طرح تھا اور پھیل رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال پر یہ سارا الٹ دیا. اور تفصیل آپ نے سنی ہوگی، بار بار ہمارے ماشاءاللہ ساتھی وضاحت سے بات کرتے ہیں کہ کیسے روم والے بھی تیار تھے حملہ کرنے کے لیے، اور تو وہ نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے، اور زکوٰۃ کا بھی انکار ہو گیا، اور بہت سے لوگ مرتد بھی ہو گئے. تو بنا بنایا کام اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، سارا ختم. صرف طائف میں اور مدینہ منورہ میں کچھ لوگ جمے رہے کہ جیسے تیز بارش سردی کی آندھی کی رات میں اندھیرے میں کچھ بکریاں جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے جسموں سے گرمی حاصل کرتی ہیں. خوف کا حال یہ تھا سب. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی فرمائی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا، اور اس ایک کام، اور پھر سب کو اس پہ لایا. اس ایک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 1.5 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر اندر ساری چیزیں ٹھیک کر دی. اللہ نے کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کی. وہی ایک کام ہمیں کرنا ہے. وہ ایک کام کیا ہے کہ دین کی کمی میں برداشت نہیں کروں گا، باقی ہر چیز پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ بڑے تھے تو وہ جو صبر جن چیزوں پہ کرنا تھا ان کو وہ بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں. ان کا تو زبان، ہماری زبانوں پہ سے کہنا بھی ہمیں ہمت نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ ہونے والا تھا، اور وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں لیکن دین کی کمی نہیں برداشت کروں گا. ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، ان مسائل کو قربان کرنا مشورے سے مقصود ہے. آدمی سمجھتا ہے اتفاقاً، اگر اتفاقاً نہیں ہے، یہ اللہ نے امتحان بھیجا ہے کہ تمہیں پاس کرنا ہے، اس کو اور آگے بڑھنا ہے. ہر محلے میں اللہ رب العزت کام کو وہاں پہنچائے گا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چھوڑ کے گئے. جب محلے میں جو کام کرنے والے ہیں، 100% ضروری نہیں ہے، صرف جو کام کرنے والے ہیں اسی قربانی کے ساتھ چل کے دکھا دے جس قربانی کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کیا. پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے ان کا کام اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کے واپس امت کو وہاں پہنچایا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ واپس ہمارے محلے والوں کو وہاں پہنچائے گا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کے گئے تھے. یہ کام ہے. تو اس کو اس طرح سے کرنا کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کر لیا، تو اس سے پھر بات نہیں بنے گی. کرتے کرتے جب وہاں پہنچے جہاں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، آدمی کہے کہ یہی اسی دن کے لیے سارا کام تھا. وہ جو 4 گشت کیے تھے، 5ویں گشت میں امتحان آیا، اس وقت وہ کہے کہ اسی گشت کے لیے 4 ہفتے سے گشت کر رہے تھے. یہ جو سالانہ چلہ میرا ہر سال لگ رہا تھا، اس سال جو اب مصیبت آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ میں گیا تو میں مارا گیا، اسی چلے کے لیے میری ساری محنت تھی ابھی تک. ہر چیز میں مشورہ ہے، لیکن کام میں قربانی کے ساتھ لگے بغیر کام آگے نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ اللہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو کام ہے یہ سارے دنیا کے سارے مسائل کے، دنیا آخرت کے مسائل کا حل ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی دوستوں، دیکھیے یہ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جو ہوا، روم میں کیا ہو رہا ہے، فارس بڑے ظالم لوگ تھے، بڑی مصیبتیں، چین سے لے کے روس، جہاں روس ہے آج، اور روم اور ساری دنیا میں مصیبتیں پھیلی ہوئی تھیں. ساری مصیبتوں کا حل یہ مدینہ منورہ والے کی محنت سے ہوا. روم والوں نے کچھ نہیں کیا، فارس والوں نے نہیں کیا. یہ جو مدینہ منورہ والوں نے اپنے اعمال کو چمکایا اور پھر اس پہ قربانی کے ساتھ چلنا سیکھا اور ذوق بن گیا قربانی کا. کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سخت اندھیرا ہو، دشمن کے حملہ کا خوف ہو، میں گھوڑے پہ پیٹھ پہ بیٹھا ہوں، ٹھنڈک ہو، بارش ہو رہی ہو، کسی وقت بھی کسی طرف سے بھی حملہ آ سکتا ہے، یہ رات مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس رات کے کہ میں نئی دلہن کے ساتھ رات گزاروں. وہ اس میں نفس کی خواہش ہے، ابھی مزہ آیا ابھی ختم. اور یہ اللہ کی رضا کی رات ہے. ساری رات گزرا اس حال میں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا. حضرت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا. ایک ہے نا، ہمیں جو چیز پسند ہے، ہمیں تو فتح پسند ہے، ہمیں تو زمزم پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ فتح سے پہلے کہیں اس سے مدد کی کوئی شکل نہیں نظر آ رہی. حضرت حاجرہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہیں کہ تڑپ رہا ہے، کہتی ہیں، پھر بھی کہتی ہیں کہ نہیں، اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ اللہ کو یہ پسند ہے. ہم جو محلوں میں پھر رہے ہیں آج کوئی ہماری نہیں سن رہا، اللہ کو یہ پسند ہے. پھر وہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی دے دے گا،
کہ جماعتیں بھی آ جائیں گی اور محلے میں ہر گھر کام شروع ہو جائے گا، وہ ہمیں پسند ہے، اللہ کو یہ والا پسند ہے کام کہ 3 آدمی ہیں، لیکن اب وہ 3 آدمی اس کام کو ویسے کر کے دکھائیں جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا کام کر کے دکھائے۔ ایک جملہ بولتے تھے ہم حضرات سے سنا کہ کام کی ایک شکل ہے، نہیں کام وجود میں نہیں، کام کی ایک شکل ہے، اگر وہ شکل وجود میں آ گئی کہ کام کرنے والے اس طرح سے اس کام کو کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے سے ساری امت کے لیے ہدایت کے دروازے کو دکھا۔ خالی کام نہیں، ایک طرح سے کام کرنا ہے کہ جس میں اپنا جو ہم نے طے کیا، اور یہ تدریجن ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے، سہولت کے لیے، ورنہ صحابہ کے سامنے کام آیا تو وہ اس میں نکلے اور واپس مڑ کے نہیں دیکھا۔ ہم کمزور ہیں تو اپنی کمزوری کی رعایت کے ساتھ یہ نظام بنا ہے، اب اس میں مزید کمزوری کی ضرورت نہیں، مزید کمزوری کی گنجائش ہے۔ 2.5 گھنٹے ہیں، اب میرے یہ 2.5 گھنٹے میں لگاؤں، نہیں کرو۔ ایک دفعہ مولانا محمد احمد صاحب سال کی جماعتوں کے ساتھ واپس جا رہی کی بات کر رہے تھے، میں نہیں کہتا 8 گھنٹہ، 2.5 گھنٹے، لیکن 2.5 ایسے 2 جیسے اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو دیتے ہو کہ 9 بجے دفتر کھلتا ہے تو 9:15 پہ کوئی نہیں پہنچتا، 8:45 پہ سارے پہنچے ہوتے ہیں، 9 بجے 5 منٹ پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 9 بجے گئے اور وہ دفتر میں نہیں پہنچا۔ اس طرح سے اپنے 2.5 گھنٹے لگاؤ، اسی فکر کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ، جو فکریں دکانوں پہ ہوتی ہیں وہ فکریں اس کام کو دو۔ تو فرماتے تھے کہ اتنا تدریجن ہے کام، لیکن اس پہ ایسا جمے کہ کوئی چیز ہمیں سے نہیں روکتی۔ مولانا کی بات، مولانا صاحب گشت کے اتنا اہتمام کرتے تھے کہ صدر صاحب ملنے آئے، اور صدر صاحب ملنے سے پہلے وہ ان کا ایک فوجی آتا ہے کہ جی صدر آ رہے ہیں، اور عصر کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا بھائی میرا تو گشت کا وقت نہیں، صدر صاحب آ رہے ہیں، کوئی دینی مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے مولانا کے پاس آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جانتا، میں نے یہ وقت اللہ کو دیا ہوا ہے، صدر کون ہوتا ہے؟ تو نہیں ملے وہ اس سے، کچھ بھی ہو میں نے یہ وقت اللہ کو دیا ہوا ہے۔ میرے بھائی جو کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا ایک اور 5 منٹ اور لے لیتا ہوں، اتنی بات ہو گئی۔ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اتنی آسان ہوتی ہے، اللہ نے اتنا آسان بنایا۔ ہوا کتنی ضروری ہے، تو سانس لے رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور پانی بھی ضروری ہے لیکن اتنا ضروری نہیں ہے، تو تھوڑا سا اٹھ کے گلاس میں ڈالنا ہوتا ہے، منہ میں لگانا ہوتا ہے، پینا پڑتا ہے۔ وہ زیادہ ضروری، زیادہ آسان، وہ کم ضروری، اس میں تھوڑا سا مشقت۔ تو فرمایا لگے کہ دین کے کاموں میں اخلاص سب سے ضروری چیز ہے، اس لیے سب سے آسان ہے۔ اب وہ ساتھی پریشان ہوئے کہ ہم تو اتنے سالوں سے لگے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آسان ہے، تو وہ سمجھ گئے اشارے سے ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ آسان تو ہے، لیکن کیا کریں طبیعتوں سے پابندی ہٹ گئی ہے۔ یہ گاڑی چلانے جو کار چلتی ہے نا روڈ پہ آسان ہے، لیکن ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نا روڈ کی پابندی نہیں کروں گا، میں تو میدان میں چلاؤں گا، تو آسان ہے۔ اب بہت مشکل ہے، بلکہ تھوڑی دیر بعد کہے گا یار گاڑی نہیں چلتی ہے، ایسے خواہ لوگوں نے کہا ہے کہ چلتی ہے آسانی سے، نہیں چلتی ہے گاڑی، چھوڑو اس کو۔ وہ کام جو چھوٹ جاتا ہے نا وہی ہوتا ہے کہ پابندی نہیں کی تو آسان نہیں ہے، پھر مشکل ہے، پابندی کر لو تو ایسے چلتی ہے گاڑی، پہ مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کام کا جو نظام ہے الحمدللہ حضرات سے سیدھے ہمارے پاس پہنچا ہے، اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت گنجائش بھی نہیں ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ بڑے بڑوں کی دعائیں اور بڑے بڑوں کی قربانیاں ہیں۔ یعنی ہم تو ایک مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، ان لوگوں کو جانتے ہیں نا، ان کے کتنے ساتھی تھے، وہ کیسے اللہ والے لوگ تھے۔ یہاں ایک موقع پہ وہ کچھ بات آئی کہ وہ ایک کام کی ایک نئی ترتیب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، تو مشتاق صاحب مرحوم تھے ہمارے، وہ کہنے لگے کر لیں پہلے ان کا قبرستان آباد ہوگا پھر ان کا مرکز آباد ہوگا۔ یہ چیز جو چل رہی ہے نا، یہ رائے میں جو آپ ہماری باتیں سنتے ہیں، آتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے قربانیوں سے آتے ہیں، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ جو رائے میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو قبرستان ہے نا، اس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے لوگ جنہوں نے زندگیاں پوری لگا دی اس کام کو چلانے کے لیے، وہ ساری قوت ہمارے ساتھ ہے۔ اس کام بہت آسان ہے، لیکن وہ جو انہوں حضرات نے جو پابندیاں بتائی ہیں اس کام میں، جو طریقے، جو اصول، ابھی وہ والی بات آئی جو بات مذاکرے ہو رہے ہیں نا اتنی دیر سے کہ اس کو یوں کرنا ہے اور متکلم یہ کرے اور رہبر یہ کرے اور یوں کرے، وہ ساری ضروری ہیں، وہ ساری وہ پابندیاں ہیں
کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی نے سفر کی نیت کی کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کے گئے تھے، اس بستی کو وہاں تک پہنچانا ہے مجھے، یہ اس نے نیت کر لی، اب پابندی کریں، اب اپنے اعمال کی پابندی، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال، جو تقاضے رکھے جا رہے ہیں ان کو آگے کرنا، اپنے تقاضوں کو پیچھے، اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، وہ جو مجھے تقاضا پورا نہیں ہو میرا، وہ جو میری ایک ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے، وہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی پیسے دیتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو پیسے کو ضائع نہیں سمجھتا ہے، کہتا ہے میں نے قیمت ادا کی، وہ قیمت ہے کس چیز کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے ایک آدمی قبول ہو جائے، اس کے لیے قیمتیں ہیں نا، کچھ نہیں ہے یہ قیمت ہماری، مولانا کی بات ہے مولانا ایسا کہ 1000 جانیں ہماری لگ جائیں، 1000 جان سے قربان ہو جائے، حق اس کام کا یہ ہے، تو کیا خیال ہے، کوشش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کام قربانی کا نام ہے، مذاکروں کا نام نہیں ہے، مذاکرے اس لیے ہو گئے، بلکہ یہ بھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہ کام قربانی کا نام ہے، اور وقتاً فوقتاً مذاکروں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی مذاکرہ ہو جائے، لیکن کام کیا ہے؟ یہاں سے